نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ تو کل کا سیشن کیسا رہا جی؟ اچھا رہا؟ کچھ سیکھنے کو ملا؟ اگین دل میں وہی بات لے کر آئیں، قرآن سے تو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کی طلب کتنی ہے، آپ کے دل میں نیت کتنی صاف ہے، قرآن کی عظمت کا نقش کتنا گہرا آپ کے دل پہ اترا ہوا ہے۔ تو اس بات کو ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات آپ سننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اگر ہم صحیح طریقے سے نماز سے اور یہ نیت کر لیں کہ جو بھی ہم سن رہے ہیں اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا بھی چاہتے ہیں اور پھر اس پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ قرآن مجید اپنے علم اور حکمت کے خزانے آپ پر کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہے تو یہ اتنی عظیم کتاب کہ جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ تبیان لکل شیء، ہر شے کا اس میں کمپلیٹ اور شافی بیان ہے۔ تو ہم نے جس بات پر ختم کیا تھا کل کا لیکچر، وہ یہ مرکزی آیت تھی۔ یہ آیت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھ لیں کہ قرآن کی جو ہے چوٹی ہے، یعنی اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو پھر قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ بہت ایک عظیم فلسفہ ہے اس کے پیچھے۔ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ آدم اور حوا علیہ السلام کا وہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اوریجن ہے ہمارا، ہم آئے کہاں سے ہیں۔ بیسیکلی ایک زمانہ وہ تھا جب ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، صرف آدم علیہ السلام تھے، ٹھیک۔ اور آدم علیہ السلام کی ہی پھر بائیں پسلی سے پھر حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر یہ دو ہی تھے اور یہ جنت میں بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، یہاں تک کہ پھر اللہ نے فیصلہ فرمایا۔ وہ تو پہلے سے جاری بات ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں ڈالنا تھا۔ وہ امتحان جو تھا وہ کیا تھا جی؟ اس دنیا میں ہمیں خلیفہ بن کے دکھانا ہے۔ وہ خلیفہ کون ہوتا ہے جی؟ نائب ہوتا ہے، ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں تھی، چھوٹی ذمہ داری نہیں تھی۔ سورہ احزاب میں آتا ہے کہ جب ہم نے اس امانت کو پیش کیا پہاڑوں کے سامنے، آسمانوں کے سامنے، زمینوں کے سامنے، تو سب نے انکار کر دیا، سب لوگ ڈر گئے، ٹھیک ہے نا۔ إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ چھوٹی بات تو نہیں ہے یہ، اللہ کو ریپرزینٹ کرنا ہے اس دنیا میں۔ یہ مطلب ظاہری بات ہے اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے کوئی، تو اس کا جو اثر کس پہ جائے گا؟ ظاہری بات ہے اس آقا پہ جائے گا نا جس کا یہ نائب ہے۔ اگر کوئی یہاں پہ نائب کوئی غلطی کرتا ہے تو لوگ تو اسی سے پوچھتے ہیں نا جس نے اس کو نائب بنایا ہے۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں تھی، اس لیے اس کے اوپر سزا بھی بڑی سخت تھی۔ اگر یہ ٹیسٹ پاس کرتے ہو تو پھر انعام بھی بہت بڑا ہے۔ انعام کیا ہے جی؟ جنت ہے۔ آپ دیکھیں تمام مخلوقات جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ اللہ کی بندگی پر مجبور ہیں، ان کے مقدر میں اللہ کی بندگی لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ کی بندگی سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی مہمانی میں آ جائیں گے، اللہ میزبان ہوں گے وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہاں پر بڑے ہی خوبصورت ایک بہترین ماحول میں رکھیں گے، ہمارے اوپر سے وہ جو بندگی کی تمام جو بھی مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ چھوٹا انعام تو نہیں ہے نا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی بات طے تھی کہ اگر ہم اس ٹیسٹ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر ایک مقام بھی ملے گا۔ وہ مقام ملا ہمیں ہے جی، وہ کیا مقام ہے کہ تمام کے تمام فرشتوں نے ہمیں سجدہ کیا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے خاص کرندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں نا، تو وہ بھی ہمارے سامنے سر بسجود ہوئے۔ تو چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا ہے، اس کانسیپٹ کو پہلے، کہ ہم یہاں پر آئے کس لیے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ریپرزینٹ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ریپرزنٹیشن کے اندر سب سے بڑا اسپیکٹ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ کے احکامات کو ہم نے نافذ کرنا ہے۔ یعنی دنیا پوری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چل رہی ہے، اسی طریقے سے اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہم نے نہ صرف یہ کہ اس کو
چلا کے دکھانا ہے بلکہ آسان طریقے سے چلا کے دکھانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنا بھی ہے، ان کو اپنے اوپر بھی نافذ کرنا ہے، سوسائٹی کے اوپر بھی نافذ کرنا ہے، اور ایک بہترین ماڈل سوسائٹی کا لوگوں کو دکھانا ہے، چھوٹی بات تو نہیں۔ اب یہ کام کیونکہ بہت بڑا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کام کو کرنے کے لیے ایک اسپیشل قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں بھیجے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء اور رسول علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ ان کا ٹاسک یہی تھا، اور کوئی ٹاسک نہیں تھا ان کا، یہی ٹاسک تھا کہ آپ دنیا میں آئیں اور جو امور خلافت ہے، یہ جو نائب ہونے کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو نبھا کر دکھائیں۔ لیکن کیونکہ یہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس ٹیسٹ کو اس طرح رکھا تھا کہ ایک ایسی اینٹی موجود ہے جو مسلسل اس کے خلاف کام کر رہی ہے، اور وہ کون ہے جی؟ وہ شیطان ہے۔ وہ نہ تو ہمیں پرسنلی نائب بننے دے گا، نہ ہی ہمیں کولیکٹیولی نائب بننے دے گا، تو وہ اپنا کام کرتا رہے گا، اور پھر وہ اکیلا نہیں ہے، اس کی ضروریت بھی ہے۔ اس کی ضروریت جو ہے وہ جنات میں بھی ہے تو وہ جنوں میں سے، اور اس کی جو ضروریت ہے مانوی لحاظ سے وہ انسانوں میں بھی ہے۔ تو اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ شیاطین من الانس اور جن جو ہیں یہ دونوں اپنا کام کریں گے اور آپ کو نائب بننے نہیں دیں گے۔ تو یہ کشمکش جاری ہے، یہ ہے پورا فلسفہ۔ جب ہم فلسفہ حیات یا جیسے ورلڈ ویو کہتے ہیں، وہ جب ہم دیکھتے ہیں نا اسلام کا، وہ یہ ہے، وہ اسی سے کلیئر کمپلیٹ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اب اس کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھیں اور پھر اس آیت کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی بڑی آیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیشہ ایک سلسلہ رکھا۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ کام جو ہے اتنا بڑا ہے کہ اس کو ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے اس کے لیے اسپیشل لوگ اپوائنٹ ہوئے۔ سب سے پہلے جو آفیسر اس میں اپوائنٹ ہوئے تھے وہ کون تھے؟ آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلا، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام تک جو ہے بیچ میں دو تین اور پیغمبر بھی ہیں، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اس طرح کے پیغمبر بیچ میں آتے ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام کا وقت آتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک کافی لمبا سلسلہ ہے۔ روایت ہے کیونکہ وہ ضعیف ہے، مطلب 1,24,000 پیغمبر آئے اور 313 رسول آئے۔ بہرحال یہ ہے کہ متعدد انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں۔ اب وہ جب یہاں پہ آتے رہے تو وہ یہی کرتے تھے آ کے کہ جو بگاڑ آ چکا ہوتا تھا، یعنی سوسائٹی جو تھی وہ خراب ہو جاتی تھی نا، وہ کیوں خراب ہوتی تھی؟ شیطان اور اس کی ذریت اپنا کام کر رہے ہیں، انہوں نے تو نہیں کرنے دینا، وہ اللہ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ ہوتا تھا کہ پیغمبر آتا تھا، وہ پہلے اس سارے نظام کو فکس کر دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ جو برے لوگ تھے اللہ تعالیٰ ان کو صفایا کرتے تھے۔ ان کا کس طرح صفایا ہوتا تھا؟ اللہ کو خاص عذاب آتا تھا، اسے عذاب استیصال کہتے ہیں، یعنی ایسا عذاب جو کہ جڑ سے ختم کر دیتے، یعنی جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ تو صفایا ہوتا رہتا تھا، پھر اس کے بعد اللہ کا پیغمبر آتا تھا، صفائی کر کے دوبارہ سے انسانیت کو اس مقام پہ لے آتا تھا کہ وہ نائب ہونے کی حیثیت سے سامنے، جیسے کہ اس کا حق ادا کرنا ہے ویسے حق ادا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ کون آ گئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آخری رسول، آخری نبی۔ ان کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب یہاں سے اگلا معاملہ جو تھا، یہ بڑا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں اب اگین سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ اب پہلے تو یہ کام اللہ کے اسپیشل بندے سر انجام دیتے رہے، یعنی آفس آف رسالہ ہے، ایک آفس آف رسالت، اس کے اوپر جو آفیسرز اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اسپیشل لوگ ہیں، مطلب اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اب آخری آفیسر جو آ گئے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب وہ تو چلے گئے دنیا سے، اب کیا کیا جائے؟ یہ آفس جو ہے اسے خالی چھوڑ دیا جائے؟ ہے جی؟ تو کیا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہے جی، یہ ہے فیصلہ جو یہاں پہ ہوا ہے، اور اس سے آپ اپنا مقام تو سمجھے کہ کیا ہے۔ یہ امت مسلمہ کتنا بڑا مقام رکھتی ہے، کسی اور امت کو یہ مقام نصیب نہیں ہوا، نہ ہی اس کے بعد کوئی امت ہے، یہ آخری امت ہے بس، ٹھیک ہے جی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا، یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے، ذرا اس کی گریوٹی کو کہتے ہیں نا، بات تو ہوتی ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے،
لیکن بات کی گریوٹی کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، اس کی عظمت کتنی ہے۔ جتنا زیادہ سوچیں گے اتنا آپ کے اوپر اس کا اثر ہوگا کہ وہ آفس جو اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی غیر رسول کو نہیں دیا، کیونکہ وہ بہت ہی کریٹیکل آفس ہے، وہ آفس خراب ہو گیا تو پھر یہ جو پوری کائنات کے تخلیق کا وجہ جواز ختم ہو جاتا ہے، اس کا ریزن نہیں رہتا پھر۔ تو امیجن کریں کہ اب اس آفس کی چابی اللہ تعالیٰ نے کس کو تھما دی ہے جی؟ ہاں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تھما دی اور کلیکٹیولی تھمائی، مل کے چلاؤ اس کو۔ تو اگر ہم نے کوئی برا کام کیا تو پھر کیا حل ہوگا؟ پھر ہم خود ہی اگر نہ سمجھے اس مقام کو اور ہم نے خود ہی جو ہے اس کی دھجیاں اڑا دی پکڑ کے، تو یاد رکھیں پھر ہماری پکڑ بھی سخت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نا۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ نے فرمایا تھا اگر آپ نے غلطی کی تو آپ کو دگنا پھر عذاب ملے گا، کیونکہ آپ ریپرزینٹیو ہیں۔ اب ریپرزینٹیو تو پورے انسانیت تھی، لیکن انسانیت تو نہیں سمجھ رہی، اس نہیں شعور رکھتی، لیکن آپ کیونکہ آپ کو تو اسپیشلی اپوائنٹ کیا گیا ہے اس آفس کے اوپر، آپ نے سب کو روکنا ہے، سب کو بچانا ہے، سب کو اپنی اصل ذمہ داری بتانی ہے، یاد کروانا ہے کہ بھئی آپ ہیں کون۔ اس لیے آپ اگر خراب ہوئے، اگر آپ نے ایسی کوئی بات کی تو دگنا عذاب ہوگا۔ اور ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم نے ابھی آیت پڑھیں ذرا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طریقے سے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا ہے تاکہ تم گواہ ہو جو تمام لوگوں پر۔ الناس کا ذکر ہے۔ صحابہ نے یہ پوچھا ایک سوال کہ اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس کی تشریح بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے گواہی دینی ہے سابقہ قوموں کے اوپر بھی، کیونکہ یہاں پہ الناس ہے، یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی کہ بعد کے آنے والے، بعد کے آنے والوں پہ تو دینی ہی ہے، کیونکہ اس پہ تو اور کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اور یہ گواہی دینے کا معاملہ بھی ابھی ہم سمجھاتے ہیں کیا ہے کہ گواہی دینی ہے، سب لوگوں پہ دینی ہے آپ کو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اچھا بعد کے آنے والوں پہ تو چلو ہم دے دیں گے، امت رہے گی انشاءاللہ قیامت تک رہے گی، اسی یہ سابقہ جو ہم سے پہلے لوگ گزر گئے ان کے اوپر کیسے ہم گواہی دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم قرآن میں لکھا ہوا پاتے نہیں ہو کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ان کو سمجھا دیا تھا؟ کیا تم نے قرآن میں نہیں دیکھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھا دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا دیا تھا؟ تو اس بنا پر، قرآن کی ٹیسٹیمنی کی بنا پر، قرآن کی شہادت کی بنا پر آپ اس پر گواہی دیں گے۔ یہ تو ایک ہم نے سابقہ قوموں پہ گواہی دینی، اور آنے والے جتنے بھی دور ہیں اس میں تو ہمیں گواہی دینی ہے۔ تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو ہمارے اندر۔ تو یہیں پہلا فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ اب یہاں پہ وہی بات بتا رہا تھا جو میں جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا کہ قبلہ شفٹ ہوا، ٹھیک ہے؟ تو قبلہ شفٹ ہونا جو ہے اس کا تعلق اس سے ہے کہ ایک سیریمونی اور اس کی حیثیت، جیسے سیریمنی ہوتی ہے نا جب آپ کوئی نیا آفیسر اپوائنٹ کرتے ہیں تو واٹ از دا سیریمنی؟ سیریمنی یہ تھی کہ قبلہ شفٹ ہو گیا اور ایک امت کو اپوائنٹ کر دیا گیا، سابقہ امت کو معزول کر دیا گیا اور نئی امت کو اپوائنٹ کر دیا گیا۔ تو یہ اس کی بہت ہی امپورٹنٹ اس کی سگنیفیکنس ہے اس آیت کی، اسی لیے شاہ دلوی رحمۃ اللہ نے اس کو یہ مقام قرار دیا اس کا۔ تو اب آپ کو کلیئر ہو گیا یہ سارا فلسفہ کیا ہے، اور اپنے مقام و مرتبے کو پہچان لیا آپ نے کہ کیا ہے۔ تو بہرحال ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے، ہم سمجھیں اگر اپنی ذمہ داری کو، ذرا پتہ نہیں آفس کوئی بندہ کسی آفیسر کو آپ آفس میں اپوائنٹ تو کر دیں، اس سے کہیں یہ تمہاری دیکھ کرسی ہے یہاں پہ تم نے آ کے بیٹھنا ہے، یہ سارے تمہارے نوکر چاکر ہیں سارے ہیں جی، تو اب وہ بندہ آفس میں جائے گی نا اور جا کے باہر جھاڑو مارنا شروع کر دے ہے جی، تو قصور اس کا ہے نا، مطلب قصور تو اللہ کا تو نہیں، اللہ نے تو اپوائنٹ کر دیا ہے۔ اب ہم اگر اس آفس آف رسالہ کو پکڑتے ہیں تو جیسے اقبال نے فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ ابھی جب فرشتوں نے سجدہ کر دیا تھا وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے پرنسپلی یہ ڈیسائیڈ کر دیا تھا کہ دے ول ورک فار یو، یہ تمام فرشتوں نے کیا کام کرنا ہے، وہ آپ کی سپورٹ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اترے کہ نہیں اترے فرشتے؟ جب صحابہ نے اپنا مقام پہچانا اور آفس آف رسالہ پہ بیٹھے اور وہ کام کیا جو کہ ان کا اصل کام تھا،
تو فرشتے اترے کہ نہیں اترے جی؟ پھر تو وہ بھی معاملہ آتا ہے نا کہ وہ دریا نیل کو بھی عمر بن خطاب خط لکھتے ہیں، اوے نیل، وہ نیل میں تو یعنی آ گئی، تو وہ وہاں پہ جو بھی حضرت عمرو بن العاص تھے جو فاتح مصر تھے، انہوں نے خط بھیجا، رکا بھیجا کہ یہاں پہ تو لوگ جو ہیں ان کا تو عقیدہ بڑا خراب ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ ہم ایک نوجوان لڑکی نہیں ڈالیں گے تو یہ تو واپس نہیں آتا پانی، ٹھیک ہے، یا تو یعنی خشک ہو گیا تھا، تو یعنی نہیں آئی تھی، خشک ہو گیا تھا وہ، تو انہوں نے کہا جی اس میں تو پانی نہیں آتا جب تک کہ ہم ایک نوجوان لڑکی اس طریقے سے ہم اس کے لیے قربان نہ کریں۔ تو اس کے بعد عمر بن خطاب تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے پھر خط لکھا ہے، خط کسے لکھا ہے؟ نیل کی طرف، یا ایھا النیل، اوے نیل، ٹھیک ہے، ان کنت تجری من عند اللہ فإن نسل اجراک من اللہ، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو تجھے ہم حکم دیتے ہیں اللہ کا، چل پڑ اس کے حکم سے، اور وَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تو چلتا ہے اپنی مرضی سے، لا حاجت لنا بک، آج کے بعد تیری ہمیں حاجت نہیں ہے، دفع نہ چل۔ تو کیا خیال ہے تیرا نیل نے چلنا تھا کہ نہیں چلنا تھا؟ چلا ذرا نیل، ایسی کی تیسی ہے نیل کی، یہ بات ہے نا، بہہ رہا ہے بالکل نہیں خشک ہوا اس کے بعد۔ چلیں آگے چلتے ہیں، جب یہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی، اب اس کے بعد فوراً جو ہے سب سے پہلا خطبہ، میں نے آپ کو پہلے کل ایک خطبہ نوٹ کروایا تھا، وہ کیا تھا جی؟ خطبہ یاد ہے کسی کو؟ ترتیب مصحف کے اعتبار سے بنی و انسان سے اللہ کا پہلا خطاب، وہ سب سے جامع خطاب تھا، جس میں وہ بات تھی، کیا تھی یاد ہے کسی کو؟ ہے جی بالکل، وہ کیا تھا اس میں، وہ اہم بات کیا تھی جس پہ میں نے کہا تھا کہ کمپلیٹ میسج ہے جو اسلام کا دے دیا گیا ہے اس میں؟ معجزہ، ٹھیک ہے جی، قرآن بطور ایک معجزے کے پیش کیا تھا اللہ، یہ ہے جی اب امت مسلمہ کا اپوائنٹمنٹ کے بعد ترتیب مصحف کے اعتبار سے سب سے پہلا خطاب، اس کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس کو آپ سمجھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کر دیا آفیسر، اب اس کو آفیسر کو کال کیا اپنے آفس میں، وہ جو گریٹ کنگ ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر پہلا خطاب دے رہے ہیں، تو وہ خطاب کیا ہے کہ بڑا ہی زبردست خطاب ہے، اس کے اندر یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اب مشکل وقت آنے والا، اب آپ کو اپوائنٹ کر دیا گیا ایک بہت بڑے کام کے اوپر، تو بی ریڈی فار دا ورسٹ، تو مشکل وقت آنے والا ہے، اس لیے نماز اور صبر سے تمہیں مت ماننی ہوگی، مشکل وقت آئے گا تو نماز کو ساتھ رکھنا اور صبر کرنا، ڈٹ جانا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں، ٹھیک ہے، یعنی اسلام میں جانیں بھی دینی ہوں گی، کار رسالت کی ذمہ داری جس نے بھی ادا کی، کبھی ایسا ہوا کہ لوگ اس کے ساتھ رہے، کبھی ایسا ہوا کہ اس کی مخالفت نہ ہوئی ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ وحی آنا شروع ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا موجود تھی اس وقت، تو انہوں نے پھر اپنے جو تھے کزن ورقہ بن نوفل، ان سے بات کی، تو ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا، یاد ہے کسی کو وہ بات؟ کاش، ہاں کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب یہ آپ کے علاقے کے لوگ آپ کو نکال دیں گے تو پھر میں آپ کو پناہ دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ کیا یہ مجھے نکال دیں گے، یہ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ ہاں یہ جو پیغام آپ نے بات جس کی ہے، اور یہ جو پیغمبر آپ کے پاس آیا ہے جبرائیل، یہ جس کے پاس بھی آیا اس کے ساتھ یہی ہوا، تاریخ یہی کہتی ہے، اس لیے یہی ہونا ہے آپ کے ساتھ۔ تو کیا خیال ہے ہم بھی یہ کام کریں گے تو مشکلات آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ ہاں اگر کام نہ کریں پھر تو مسئلے نہیں، مطلب یہ تو اپوائنٹمنٹ جس کی ہے، جو آفس میں بیٹھے گا اس کے لیے سب مشکلات ہیں، جس نے بیٹھنے نہیں تو ٹھیک ہے، اس کے لیے تو پھر دنیا میں مزے ہیں، عیاشی ہے۔ تو مشکل وقت آئے گا، جانیں بھی دینی پڑیں گی، ٹھیک ہے، اور پھر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور تمہیں میں لازماً آزماؤں گا، خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، ثمرات کی، ریزلٹس کی کمی سے، اور صرف بشارت ان کے لیے ہوگی جو کہ ڈٹ جائیں گے اس راہ۔ اٹ ول بی اے ڈیفیکلٹ ٹاسک، یعنی آسان نہیں ہوگا، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ہم نے کار رسالت کی ذمہ داری ادا نہ کی تو ٹھیک ہے، پھر تو علیحدہ ہے، لیکن اگر ہم نے وہ ادا کرنی ہے،
اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے، تو پھر ظاہر بات ہے خوف، سب سے پہلا ٹیسٹ کیا ہے؟ خوف کا ہوگا. جب آپ قرار رسالت کی ذمہ داری دے کے کھڑے ہوں گے تو آپ نے تو توحید کو پیش کرنا ہے. اور توحید کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑے ہیں. جب اللہ سب سے بڑے ہیں تو دنیا میں جو بڑائی کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہیں گے جی ہماری آپ بڑائی پہ کیوں قدغن لگا رہے ہیں جی. وہ تو پھر آپ کے پیچھے آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ہوگا تو پھر مسئلہ نہیں ہے. جب اللہ ساتھ ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے. اصل میں بس وہ ایک مینٹل کنسٹرکٹ ہے، وہ بس انسان ذہن میں سوار کر لیتا ہے، ورنہ کوئی اتنا مشکل نہیں. جو بھی بندہ صحیح معنوں میں کھڑا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے وہ تو سیف ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جو بیچ بیچ والے ہوتے ہیں پکڑے بیچارے وہی جاتے ہیں. تو اس لیے صحیح طرح پیورٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو پھر مسئلہ نہیں. تو ان پہ جب مصیبت آتی ہے اللہ فرماتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. انہی پر اللہ کا فضل ہے اور یہی ہدایت والے ہیں. یہ ہے جی اگین مطلب 2 3 4 یہ 4 آیات ہیں. وہ بھی 4 آیات تھیں. تو یہ اتنی جامع یہ مقام ہے. یعنی اگین جیسے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو ہم سمجھ لیں تو بس کمپلیٹ دعوت دے دی اللہ تعالیٰ نے. اس کے اندر بھی وہ کمپلیٹ دعوت اللہ نے دے دی ہے. اور پورے قرآن کے اندر کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ریفر کیا اس کی طرف، یا آپ اسے پیج 1 کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو بار بار اللہ تعالیٰ کہیں بھی آگے جا رہے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں کہیں پہ سورہ آگے ہم دیکھیں گے نساء مائدہ وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے ریفرنس کریں گے، ریفرنس ٹو پیج 1. یاد کرو میں نے تمہیں پہلے دن کیا کہا تھا. ابھی تو شروعات تھی نا، ابھی تو مشکلات آنا شروع ہوئی تھی. ابھی دوسری ہجری جو ہے کا وقت آیا ہے. ابھی تو غزوہ بدر بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو مشکلات آنے والی تھی. لیکن وہیں پر اللہ نے بتا دیا دیکھو مشکل وقت آنے والا ہے. تو جب بعد میں مشکلات پڑی نا تو صحابہ کرام کچھ پریشان ہوئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. تو ہمیشہ اللہ نے یاد کرایا پہلے دن میں نے تمہیں کیا بتایا. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ بات. اس کے بعد پھر پے در پے احکامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ سورہ بقرہ میں پھر جو ہے پورا شریعت کا ایک اسٹرکچر اور ڈھانچہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. اس میں حج اور عمرے کے بارے میں شروع میں احکامات آئے. پھر اس کے بعد حق چھپانے والوں کو بتایا گیا کہ وعید ہے ان کے لیے. کتمان حق اللہ تو سخت ناپسند ہے. یعنی حق بات جو ہے وہ چھپا کے اس لیے چھپا دی جائے کہ جناب لوگ جو ہیں اس کو نہیں سنیں گے یا لوگ سن کے ریجیکٹ کر دیں گے. یہ جو بھی اس طرح کی لاجک ہوتی ہے یہ بات بالکل بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. جو بھی بات حق ہے اس کو بیان کرنا چاہیے چاہے لوگ پسند کریں یا نہ کریں. اہل ایمان سے اللہ سے ہی شدید محبت کرتے ہیں. یہ بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ لوگوں نے اور الہ بنا لی ہے جن سے محبت کرتے ہیں. اسے شرک فی محبت کہتے ہیں. ہماری محبت اور چیزوں سے بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کی محبت سب محبتوں سے اوپر ہونی چاہیے. یہی ایمان کا تقاضا ہے. اگر اللہ کی محبت نیچے ہو گئی اور باقی چیزوں کی محبت اوپر ہو گئی تو پھر یہی جو ہے پھر فسق ہے. عذرو قرآن یہی پھر انسان کو نفاق پر ابھارتا ہے جو کہ بہت غلط رویہ ہے. یہ بات بھی بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. آگے انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے. پھر حلال رزق کے حوالے سے بات آئی کہ دیکھو حلال رزق کماؤ. حلال گوشت کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ حلال گوشت کیا ہے. وہ ساری تفصیل ہے کہ ذریعہ خنزیر کو اللہ نے بالکل بھی جائز نہیں قرار دیا. جو ذبیحہ ہے اہل ایمان کا وہ بھی جائز ہے. بعد میں پھر اہل کتاب کا ذبیحہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا تھا. تو یہ سب حلال گوشت کے حوالے سے تفصیلات ہیں. پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اندھا بہرا ہو کر آباء و اجداد کے طریقے پہ نہ چلو. ٹھیک ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آنکھیں بند کر کے آپ کسی بھی آبائی عقیدے پہ چلیں. ٹھیک ہے. کل بھی بات ہوئی تھی مجھے بعد میں بتایا گیا کہ جو بھی بھائی نے بات کی تھی وہ کرسچن تھے. تو خیر بات وہی تھی کہ ہم تو ہی کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، ہندو مت ہے، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دلیل کے اوپر آئیں. ٹھیک ہے. دلیل پہ پرکھیں. ٹھیک ہے. جو بھی حق ہے اس کو آپ قبول کریں. بہرحال ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ ہم پریزنٹ بھی کرتے ہیں جیسا کہ کل ہم نے بات کی کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے کہ جو دلیل پیش کرتا ہے. اور کوئی مذہب کا جو ہے جتنے بھی مذاہب ایگزسٹ کرتے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے. جو کرسچینٹی اور جوڈائزم کی بات کریں تو ان کی تو کتاب بھی سلامت نہیں ہے. وہ تو خود مانتے ہیں کہ یہ اوریجنل بائبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا اوریجنل تورات نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ریشنلی جسٹیفائبل کوئی چیز نہیں ہے پیش کرنے کے لیے. لیکن قرآن مجید کے اندر تو یہ دلیل موجود ہے کہ جس کا ذکر ہم نے کیا تھا معجزہ. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بھی غیر مسلم ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے بائی ڈیفالٹ غلط ہیں. ہاں آپ یہ تحقیق کریں، دیکھیں کہ دلیل کس کے پاس ہے، بس وہی دین قبول کریں. بس سیدھی بات. علماء سو سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی گئی ہے کہ علماء سو کون ہوتے ہیں جی؟ ہاں جی. برے علماء.
ٹھیک ہے، ہر دور میں ایسے علماء رہے ہیں. بنی اسرائیل کی تاریخ کا ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے بڑے بڑے علماء تھے، وہ یہی کرتے تھے، چند پیسوں کے عوض جو ہے وہ اپنا دین بیچ دیتے تھے. آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، ان سے ہم نے ہوشیار رہنا ہے اور علماء حق کی تلاش کرنی ہے. اور ٹھیک ہے، علماء حق سے پوچھنا بھی ہے، ان کی گائیڈنس بھی لینی ہے، لیکن علماء سود سے ہوشیار ہے. پھر نیکی کا صحیح تصور بیان کر دیا گیا کہ نیکی اصل میں یہی نہیں ہے کہ کوئی مشرق کی طرف دیکھ کے نماز پڑھے یا مغرب کی طرف دیکھ کے نماز پڑھے. کیونکہ یہود جو تھے، ان کے اندر، کسی بھی قوم کے اندر جب اخلاقی گراوٹ آتی ہے نا، تو ان کے اندر سے دین کا جو اصل ایسنس ہے، اصل اس کی حکمت ہے، اصل فلسفہ ہے، وہ اڑ جاتا ہے اور ظاہر پرستی رہ جاتی ہے. جیسے آج ہمارا حال ہے. آج اگر دیکھیں، ہم ہماری سوسائٹی کا اگر حال دیکھیں تو اخلاقی تنزلی کا شکار ہے، پستی ہے، ہر طرح کی جو برائی ہے اخلاقی، وہ ہمارے اندر موجود ہے. ہمارا کریکٹر جو ہے وہ تو غیر مسلموں سے بھی بدتر ہے. جی وہ کیا تھا جی، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. تو لیکن یہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ ہم ویجیلنٹ ہیں، یہ رفع یدین ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بس اس پہ بات ختم. ٹھیک ہے، رفع یدین بھی ایک دین کا حصہ ہے، نماز کا پارٹ ہے، اس پہ دونوں طرف دلائل موجود ہے. لیکن کیا یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو باقی چیزوں سے بھی زیادہ اہم ہو گئی ہے؟ تو اسی طرح یہود کا معاملہ تھا. جب ان کے اندر وہ اخلاقی برائیاں آ گئی نا، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو نمازیں بھی چھوڑتے تھے سر عام، حالانکہ ہفتے کا دن ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا، اور ہفتے کی عبادت اگر کوئی چھوڑتا تھا تو اس کی سزا قتل تھی. یعنی یہ شریعت کا ان کا فیصلہ تھا. لیکن یہ ہے کہ بعد میں اتنے وہ کیجول ہو گئے کہ عین ہفتے کے دن جو ہے وہ جو ان کی بندرگاہ تھی اس پہ جہاز لاتے تھے اور تجارتیں ہوتی تھیں، اور وہاں کے جو پیغمبر تھے اس وقت کے، وہ چلا چلا کے کہتے تھے کہ تمہارا جو یروشلم ہے یہ نیست و نابود ہو جائے گا، جل جائے گا. لیکن کوئی پرواہ نہیں تھی. ٹھیک ہے، جیسے آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک، اچھا اب نماز ہو تو اس ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. سود ہمارے معاشرے میں عام ہے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن رفع یدین یہ بہت بڑا مسئلہ. اچھا، آمین بالجہر بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری جو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ آ جاتی ہیں. تو اللہ نے اس میں بتایا کہ نیکی وہ ظاہر پرستی نہیں ہوتی ہے. اصل اساس نیکی کا یہ ہے کہ ایمان لے کے آؤ، پھر اس کے بعد وعدے کی پاسداری کرو، ایمانتوں کی پاسداری کرو. پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو. یہ ساری اراکین بھی ہیں اس کے اندر، اور سارا کمپریہنسو بھی بتایا. اور مال کو خرچ کرو اس کی محبت کے ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں. تو یہ سب نیکی کا کمپریہنسو کانسیپٹ ہے جو اس میں بیان کیا گیا. اس کے بعد پھر آیت نمبر 158 سے لے کے 189 تک یہ طویل سلسلہ ہے. اب اس کے اندر جو ہے دیگر احکامات ہیں اور ان کا تفصیلی ذکر ہے. جیسے قصاص کا قانون ہے. ٹھیک ہے، کہ جو قتل کے بدلے میں مقتول کے جو ورثاء کا حق ہے کہ یا تو بدلے میں قاتل کو قتل کریں یا پھر خون بہا دے کر اسے چھوڑ دیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس حکم میں تمہارے لیے حیات ہے. خاص طور پہ آپ کیونکہ لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں تو اس میں آپ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی خاص طور پہ لیگل ایسپیکٹ سے، کہ کیا اس میں حیات ہے، معاشرے کے اندر زندگی کا کیا پیغام ہے جو کہ قصاص کے قانون میں نظر آتا ہے. اور وہ واقعی ایک تو جو اسلام کا کانسیپٹ جو ہے اس کے وہ ڈیٹرنس کا بڑا ایک امپورٹنٹ پرنسپل ہے کہ ایک سخت سزا دی جا رہی ہے تاکہ جو ہے کہ لوگ جو ہیں اس سے باز رہیں. دوسرا جو اہم ایسپیکٹ اس میں واضح نظر آتا ہے کہ جو یہاں پہ ایک وے آؤٹ نکالا گیا ہے کہ مقتول کے ورثاء کو حق ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دیں. اس معافی کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ جو نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دل میں جو قدورتیں ہیں وہ ختم ہوں گی، اور اس طرح جو ہے معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. تو اور اس کی تلافی بھی ہوگی، ظاہر بات سے خون بہا مل جائے گا ان لوگوں کو جو کہ ورثاء ہیں، ان کی گریونسز جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے ایڈریس ہو گئی، اور جو ہے یہ جو ایک سکور برابر کرنے والا معاملہ ہے وہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ ایک حیات کا پیغام ہے اس کے اندر. تو یہ بیسیکلی ویسے تو اسلام کے اندر یہی ہے کہ جو اللہ نے بتا دیا ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اسے نافذ کرنا ہے. لیکن اس کے پیچھے وزڈم جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ ضروری ہے تاکہ اس حکم کو اچھی طریقے سے ہم خود بھی سمجھ سکیں اور باقیوں کو بھی سمجھا سکیں. بہرحال آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے. لاء جو آپ پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ فلاسفیز بھی ہوتی ہیں لاء کی کہ کس فلسفے، کس نظریے کی بنا پر جو ہے یہ لاء ڈرافٹ کیا گیا. ابھی جو اس وقت دنیا میں جو لاز ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جیرمی بینتھم کا جو ہے نظریہ جو ہے خیر و شر کا، یا پھر جان سٹیورٹ مل کا نظریہ ہے. ٹھیک ہے، ان نظریات کے اوپر وہ شر اور خیر کو طے کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آگے اس کے اوپر لاز بنائے گئے ہیں. لیکن وہ فلاڈ ہے، غریب بات ہے، اس کی وجہ سے پھر بہت سے مسائل جنم دیتے ہیں.
تو یہ جو اسلامک فلسفی ہے لاء کے حوالے سے، اس میں یہ آیت بڑی ایک اہمیت رکھتی ہے. اس پہ کافی لوگوں نے پھر لکھا ہے، غور کیا، آپ نے یقیناً کتابیں پڑھی ہوں گی. اس کے بعد وصیت کا جو ہے حکم ہے، بتا دیا کہ والدین اور جو بھی قرابت داروں کے لیے مال کی وصیت فرض ہے. یہ پہلے ظاہری بات ہے فرض تھی، بعد میں اب اسے آپشنل قرار دے دیا گیا جب وراثت کے قوانین آ گئے. شروع میں تھا کہ آپ وصیت لازمی کریں، اب یہ ہے کہ وصیت جو ہے وہ پتہ ہے 1/3 جو ہے اس پہ مال پہ کر سکتے ہیں، باقی جو ہے وہ تو ورثہ کو ملے گا. پھر روزے کے احکامات آگے کہ پہلے ایام 20 کے روزے فرض تھے. یہ 3 جو ہے تاریخیں ہوتی تھی، 13، 14، 15 کی، اور یہ روزے فرض تھے. اس والے سے حکم بتا دیا گیا تھا کہ کوئی بیمار ہے، کوئی مسافر ہے، تو وہ دوسرے ٹائم پہ جو ہے ان روزوں کو پورا کر دے، اور استطاعت نہ ہونے کی صورت میں پھر ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے یا فدیے کے طور پر. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، تو اب وہاں یہ والا پارٹ تو بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ بیمار اور مسافر جو ہے وہ دوسرے وقت میں پھر اس کو پورا کر لے. لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو پھر ظاہری بات ہے اس پہ پھر اختلاف ہے کہ وہ اس کا پھر فدیہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. ایک تو یہی ہے کہ جناب 60 جو ہے دن کے وہ روزے رکھنے ہیں، لیکن بہرحال اس پہ کچھ بہرحال اختلاف ہے کہ کیا کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ یہ بات ہوتا ہے کہ بیمار اور مسافر کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنی گنتی پوری کرے. پھر رمضان کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن اس پہ نازل ہوا. رمضان کی جو وجہ فضیلت ہے وہ کیا ہے جی؟ کہ قرآن جیسی عظیم نعمت جو ہے وہ اس کے اندر اس کا نزول ہوا ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان کی وہ ایک خاص رات تھی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر کی رات تھی جس میں قرآن کا نزول ہوا. یہ نزول جو ہے 2 سٹیپس میں ہوا تھا. اکثر یہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ اچھا قرآن تو نازل ہو گیا تھا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پے در پے پھر نازل ہوتا رہا، تو یہ کیا معاملہ تھا؟ تو اصل میں یہ ایسا معاملہ ہوا کہ لوح محفوظ جہاں پہ اصل میں قرآن مجید ہے، اس کا اصل ورژن تو وہیں پر ہے، وہاں سے یہ ایک ہی وقت میں شب قدر والے دن یہ آ گیا تھا پہلے آسمان پر، اور وہاں پہ ایک مقام تھا بیت العزہ جہاں پہ اسے رکھا گیا. اور جب اسے رکھا گیا تھا تو بڑا زبردست پہرا اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا تھا، اور وہاں سے پھر یہ پے در پے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر اترتا رہا 23 سال. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ہے. رمضان کی راتوں میں بتا دیا گیا کہ عورتوں سے جو ہے آپ صحبت کر سکتے ہیں، لیکن اعتکاف کی حالت میں منع کر دیا گیا. لوگوں کو مال ناحق کھانے اور رشوت دینے کی ممانعت بھی آ جاتی ہے آگے. اچھا، اس کے بعد پھر چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت بیان کی گئی کہ اس کے ذریعے سے آپ جو ہے اپنے اوقات معلوم کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مہینے کیسے گزر رہے ہیں. اس کے بعد روزوں کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کو حج جیسی عبادات کی تاریخیں پتہ چلتی ہیں. تو یہ حکمت بیان کی گئی کیونکہ اس وقت یہ اب بیسیکلی کیا ہے کہ کیونکہ شریعت کے نزول ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب سوالات بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے. تو اکثر صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، اچھا اس کا کیا ہے معاملہ، اچھا اس کے بارے میں بتائیں آپ. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات آپ اس وہ جواب دیتے تھے، بعض اوقات وہ ڈائریکٹ وحی آ جاتی تھی اللہ کی طرف سے. تو یہ سلسلہ چل رہا تھا. پھر بتا دیا کہ مشرکین حالت احرام میں اپنے گھروں میں دروازے کی بجائے دیوار پھلانگ کر آتے تھے. وہ ان کا یہ خیال تھا کہ جب حج کے لیے ہم گھر سے نکل گئے ہیں تو اب بڑا اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کے لیے ہم گھر کو چھوڑ کے آ گئے ہیں اور گھر میں کوئی چیز بھول گئے. تو اب وہ جناب جب واپس آتے تھے نا تو دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے. تو اپنے طور پہ نا انہوں نے نیکی سمجھی ہوئی تھی کہ یعنی اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، تو وہ پیچھے سے نا دیوار پھلانگ کے آتے تھے. تو اللہ کہتے ہیں یہ کیا مذاق ہے یہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے. تو اس لیے یہ طریقہ کوئی صحیح نہیں ہے، آپ دروازوں سے داخل ہوا کرو. تو اللہ نے کریکٹ کر دیا ان کے اس غلط فعل کو. اس پر حضرات مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع کیا اور بضرورت واپس گھر جانے کی اجازت دے دی. یہ سوال اکثر صحابی کی طرف سے آیا ہوگا نا، کسی صحابی نے پوچھا ہوگا اچھا زمانے جاہلیت میں تو ہم یہ کرتے تھے، تو کیا مجھے کوئی چیز بھول گئی ہے میں کیا کروں؟ تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا. تو یہ سلسلہ جاری ہے. اس کے بعد پھر یہ جو ہے بہت ہی اہم اور بہت امپورٹنٹ اور بڑا کنٹروورشل جسے کہتے ہیں نا کہ معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ ہے دین کا جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ فریضہ ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اب یہ جتنا امپورٹنٹ ہے اتنا ہی زیادہ اسے کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے، اور آج ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا اس کے خلاف. تو اس پہ پہلی دفعہ یہ حکم آیا. ٹھیک ہے. یہ پہلے احکامات ہیں اس کے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں لڑو جن کی روش یہ ہے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، تمہارا اب یہ کام ہے کہ ان سے لڑو. اور ساتھ بتا دیا گیا اس کے کچھ آداب بیان کیے گئے، اس کی کچھ حکمت بیان کی گئی، اس فلسفے کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے جی. کہ کفر کا فتنہ لڑائی کے نتیجے پیدا ہونے والے فتنے سے شدید تر ہے. کیونکہ سوال پیدا ہوا نا، اچھا یہ لڑائی کریں، لڑائی سے تو بڑا مسئلہ خراب ہوگا.
لڑائی تو کبھی بھی کوئی مطلب اچھی چیز نہیں ہوتی ہے نا. اچھی چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم پیسفل رہیں. ٹھیک ہے جی. اب لڑائی کریں گے تو اس کی وجہ سے حالات خراب بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, لوگوں کی جانیں بھی جائیں گی, نعمان بھی خراب ہوگا. تو لوگوں نے سوال پوچھا, اچھا اللہ تعالیٰ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ لڑائی کریں, لیکن لڑائی سے تو یہ مسائل پیدا ہوں گے, تو آپ اس کا کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا تمہیں ان مسائل کا تو بڑا خیال ہے کہ لڑائی کے نتیجے میں پیدا ہوں گے. جو اس وقت مسئلہ ہے کہ کفر کا فتنہ نافذ ہے. کفر کا فتنہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی ہم نے کیا بتایا تھا کہ اس دنیا کو اگر اچھے طریقے سے چلانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق چلنا ہوگا. ظاہر بات ہے مالک کائنات ہی جانتا ہے کہ اس دنیا کو کیسے چلانا ہے, اس نے احکامات دے دیے ہیں. اگر وہ چاہتا تو بالقوہ بھی اس کو نافذ کرا سکتا تھا, لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. تو اب اگر اللہ کے احکامات یہاں پہ نافذ نہیں ہوں گے تو پھر کس کے نافذ ہوں گے احکامات؟ ہے جی, انسانوں نے کرنے ہیں نا, اور انسانوں کے پیچھے پھر جو قوت ہے وہ شیطانی ہے. تو ظاہر بات ہے جب یہاں پہ شیطانی قوانین نافذ ہوں گے تو پھر وہی فساد ہوگا جو ہم بھگت رہے ہیں. اب آپ بھگت رہے ہیں نا, وہ دو عظیم جنگیں تو ہم دیکھ چکے ہیں, لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, اور اب وہ تھرڈ ورلڈ وار کی بات ہو رہی ہے. بلکہ اس کا آغاز تو ہو گیا, یہ کولڈ وار جو تھی, یہ تھرڈ ورلڈ وار کا آغاز تو ہو گیا تھا. کتنے لوگ اس میں ابھی تک جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, اس سے سب چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو انسانیت سفر کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وسائل کتنے ہیں, ہم نے ٹیکنالوجی اور سائنس میں کتنی ترقی کر لی ہے, لیکن آج بھی جو ہے پاورٹی اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی 60-70% جو آبادی ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے. تو ہم پوری انسانیت سفر کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چلایا جا رہا. ٹھیک ہے. تو اب جب یہ فتنہ اتنا بڑا ہے, مطلب دیکھیں آپ لڑائی کریں گے تو کچھ جانے جائیں گی, لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ کے احکامات اب نافذ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کتنے لوگ اس سے بچ جائیں گے. اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو 70-80% لوگ جو ہیں وہ تو بےچارے گئے, وہ تو دنیا بھی گئی, ان کی آخرت تو ویسے ہی گئی. ظاہر بات ہے جب کفر کا حکم نافذ ہوگا تو وہ کوئی اسلام کی طرف تھوڑی بلائیں گے, بلکہ وہ تو اسلام سے دور لے کے جائیں گے. اللہ نے آگے جا کے اس کو ایکسپلین بھی کیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو فتنہ اس وقت نافذ ہے پوری دنیا میں, تمہیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. یعنی تم کہہ رہے ہو کہ لڑائی کریں گے تو مسئلہ ہوگا, پھر لڑائی کریں گے تو مسئلہ جو ہوگا وہ تو بہت کم ہے جو اس کفر کے فتنے کی وجہ سے جو مسئلہ اس وقت ہے انسانیت کو درپیش ہے, وہ اس سے بہت بڑا ہے. تو اس سے شدید تر ہے. اچھا پھر کسی نے پوچھا, اچھا اللہ تعالیٰ مسجد حرام ہے, اس کی تو بڑا تقدس ہے, اس کے آس پاس اگر لڑائی کریں تو پھر؟ تو اللہ کہتے ہیں مسجد حرام کے پاس لڑائی نہ کرو جب تک کہ وہ نہ کرے. وہ کرے تو کرو, کوئی مسئلہ نہیں. میں تمہیں کہہ رہا ہوں میرا حرم ہے, میں کہہ رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں. اور قتال کب تک کرنا ہے اللہ نے بتا دیا, جب تک کہ کفر کا فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. یہ ہے جی اب غرض و غایت جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی. لڑائی جو ہم نے کرنی کب تک کرنی ہے؟ جب تک کہ دین جو ہے کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو پھر کیا کریں؟ ہے جی, کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ یہاں پہ اللہ کے احکامات ہیں نہیں ہے نا جی, اللہ کے احکامات کدھر ہے؟ تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہے جی, جہاد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. پھر تو آگے کیا کریں؟ پھر جہاد تو کرنا ہے, پھر کیسے کریں؟ جی. اب یہ ہمارا مسئلہ دیکھیں ہے, آپ سب لوگ ایک دم پریشان ہو کنسرن ہو. اپنے آپ کو ٹھیک بالکل کرنا ہے, اپنے آپ کو تو ٹھیک ہمیں کرنا ہے, پھر اپنی سوسائٹی کو بھی ٹھیک ہے, اپنے خاندان کو بھی ٹھیک کرنا ہے, لیکن اس کو بھی نہیں چھوڑنا. لیکن ذریعہ بات ہے آج کا جو ماڈرن سوسائٹی جس طریقے سے اسٹرکچرڈ ہے اس کو ہمیں اب سمجھنا ہوگا. اگر یہ حکم آج سے 100 سال پہلے ہم پڑھ رہے ہوتے نا تو اگلا تو ہم یہی کرتے, آپ کو تلواریں پکڑاتے. خواتین کو تو ٹھیک ہے اس میں چھوٹ ہے کہ ان کو سپورٹ کرنا ہے, لیکن مردوں کو جو ہے وہ تو ہم تلواریں پکڑاتے, گھوڑ سواری سکھاتے, تیر اندازی سے. پہلے تو یہی تھا طریقہ, اور تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا. لیکن ظاہر بات ہے کہ اب ہم 20 سینچری کے مڈ کے بعد ایک چینج واقع ہوئی ہے, اس چینج کو بھی ہمیں سمجھنا ہے. اس چینج یہ ہے کہ اب جو ہے جو ماڈرن سٹیٹ ہے وہ ایک اور طریقے سے سٹرکچر ہوتی ہے. پہلے جو ہے کوئی اس طریقے سے سٹرکچر نہیں تھا پاور کا. پہلے عوام جو تھے ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں تھا
پاور کے اندر وہ اسٹیک ہولڈرز نہیں تھے. اوپر بادشاہ ہوتے تھے، اور بادشاہ نے اگر گڑبڑ کر دیا کوئی تو اب نیچے جو ہے اگر بادشاہ نہیں مان رہا بات تو ایک ہی راستہ تھا کہ بادشاہ کو ہٹائیں گے تو پھر ہی کام بنے گا مطلب. اور وہ ہٹانے کا ایک ہی راستہ تھا، میدان جنگ میں آپ کو فوجیں اتارنی ہیں، فوجیں لڑیں گی، اور جو جیت گیا وہ جیت گیا. ٹھیک. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ مڈ 20th سینچری کے بعد جو سوشل کانٹریکٹ تھیوری سامنے آئی اور اس پہ ماڈرن اسٹیٹس کی بنیاد ڈلی، تو اس میں بہرحال اب یہ بتایا گیا کہ نہیں، اب یہ ہے طاقت جو ہے اس میں عوام بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. سوشل کانٹریکٹ کا تو پتہ ہوگا آپ سب لوگوں کو جی، آپ لوگوں نے پڑھ لیا سوشل کانٹریکٹ، سب نے پڑھ لیا. تو سوشل کانٹریکٹ جو ہے بیسیکلی کیا ہے کہ بھئی یہ جو اب ہم میں سے کوئی حاکم نہیں بائی ڈیفالٹ، سارے ہم برابر ہیں، اور ہم مل کے آپس میں سے کسی کو بنائیں گے اپنا حاکم. لیکن جس کو بھی بنائیں گے اس کے ساتھ ہمارا ایک کانٹریکٹ ہوگا. وہ یہ ہے، یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں جی، کیا کہتے ہیں ہم، وہ کیا ہوتا ہے سوشل کانٹریکٹ ہمارے دل میں، کون بتائے گا؟ وہ تو ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، وہ کدھر اس کی فارم کیا ہے ہمارے سامنے ہے جی؟ اسٹیٹ تو اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے نا، کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے جی، آئین جو ہے آپ کا. تو آئین بیسیکلی وہ سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سوشل کانٹریکٹ کے اوپر یہ عہد ہوتا ہے سب کا. ٹھیک ہے کہ اگر تو اچھا، یہ والی بات تو آپ نے پڑھی ہوگی اور سمجھی بھی ہوگی کہ اگر تو جو رعایا ہے وہ اس سوشل کانٹریکٹ کے مطابق نہیں چلتی تو حاکم کو حق حاصل ہے کہ اسے سزا دیں. ٹھیک ہے. اسی کے لیے پھر وہ سارے محکمے بنے ہوئے ہیں جی، پولیس والا بھی ہے، سب کچھ ہے کہ جناب اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے، سزا دینی. لیکن اگر حاکم نہ کرے تو پھر کیا کرنا ہے جی؟ اس کو بھی ڈالنا ہے اندر. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. وہ بھی پابند ہے اس سوشل کانٹریکٹ کا. اس کو ہٹا سکتے ہیں آپ، لیکن اس ہٹانے کا پروسیجر بھی طے ہوتا ہے اسی سوشل کانٹریکٹ میں. تو اب ہمیں ظاہری بات ہے جب اس ماڈرن اسٹیٹ کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ راستہ بھی ہے آج، کیونکہ اب آرمڈ ریزسٹنس جو ہے یا بالکل تلوار سے ختم کرنے والی بات تو اب ممکن نہیں رہی ہے. ہمارے خاص طور پہ جہاں پہ ماڈرن اسٹیٹس ہیں وہاں پہ ملٹری آرسنل اتنا زیادہ ہو گیا ہے ماڈرن اسٹیٹس کے پاس کہ اب نیچے سے لوگ کھڑے ہو کے اگر بندوق سے لڑتے بھی ہیں تو اس سے افراتفری پھیلے گی. اور یاد رکھیں، جہاد ایک ڈسٹرکٹیو آئیڈیالوجی نہیں ہے. اس کو جس طرح پیش کر دیا گیا انفارچونیٹلی، وہ پتہ ہے آپ کو کس طرح پیش کیا گیا، اس کے پیچھے کچھ اور قوتیں تھیں جنہوں نے جہاد کو اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کرنا تھا، اور انہوں نے اس کو پھر اس کا ایک ریڈیکل ورژن پیش کیا. انفارچونیٹلی ہم ابھی تک اس سے نہیں نکلے. کتنے ہی نوجوان ہم اس میں ضائع کر چکے ہیں کہ دیکھیں وہ جو تھا معاملہ کہ جناب آپ کھڑے ہو جاؤ، اور وہ تو پہلے وقتوں میں تھا. اب یہ ہے کہ اسٹیٹ اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے کہ ایک عام بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، لڑائی کرے گا، افراتفری پھیلے گی. اور یہ تو اس کے آداب میں سے ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بڑا منکر آ جائے گا یا افراتفری پھیل جائے گی، کیوس ہو جائے گا، تو آپ یہ نہیں کریں گے. آپ وہ راستہ اپنائیں گے جس سے کم جو ہے کیوس ہوگا. تو اب سوشل ایوولوشن کے ذریعے سے الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اور راستے بھی ہیں. ہمیں ان راستوں کو اپنانا ہے. اصل بات ہے کہ ایفرٹ کرنی ہے. اور آپ کے پاس تو خاص طور پر پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ عدد مقاصد بھی موجود ہے. اس کے پریامبل میں یہ بات طے کی گئی ہے کہ یہاں پہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی اس پورے فلسفے کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ یہاں پہ حاکمیت مطلقہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور ہم کیا ہیں؟ ٹرسٹیز ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہ کچھ ایسے پروسیجرز بھی ہیں کہ اب حاکم کو اس حوالے سے روک سکتے ہیں. فیڈریشن کورٹ موجود ہے، آپ جہاں پہ کسی بھی ایکٹ آف دا گورنمنٹ کو، کسی بھی ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس میں تو فرنٹ لائن سولجرز تو آپ ہیں. یہ لا کے جو لوگ ہیں، میں تو انہیں کہتا ہوں یو آر دا فرنٹ لائن سولجرز ناؤ آف دا سوسائٹی. اگر یہ کام کرنا ہے، یہ جو ہم نے اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو لے کے آنا ہے. تو کون لیڈ کرے گا؟ عام کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوتا ہے، اسے سوشل کانٹریکٹ کا نہیں پتا کیا ہوتا ہے، اسے آئین کا نہیں پتا کیا بلا ہے. ٹھیک ہے جی. بس یہ انہیں سنا ہے 73 کے آئین کے تناظر میں یہ بات ہوتی ہے، اور تو کچھ ان کو نہیں پتا کیا ہے. یہ تو آپ لوگ ہیں جنہوں نے لیڈ کرنا ہے. یو ول بی دا سولجرز ان دس ریگارڈ. اس کام کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے، تو اس کو سمجھیں، اپنی رسپانسبلٹی کو بھی سمجھیں. تو اس ماڈرن اسٹیٹ کے اندر پھر یہ طریقے ہیں. آپ ایک جوڈیشل اسٹائل کریں گے. ذری بات ہے، وہاں پہ کالوں نے امریکہ کے اندر کانسٹیٹیوشن میں ان کے رائٹس ہی نہیں تھے. انہوں نے فائٹ کر کے اور سول ریزسٹنس کی
اس سے اگر آپ کی بات نہیں سنائی جاتی تو پھر سول ریزسٹنس آپ کے پاس ہے، یہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر ایجیٹیشن کر سکتے ہیں، عوام کو کھڑا کر سکتے ہیں. آل دس یو کین ڈو وداؤٹ وائلنس. تو کیوں وائلنس استعمال کرتے ہیں جبکہ وائلنس کا فائدہ نہیں ہے اس میں؟ ہاں وہ ٹھیک ہے افغانستان میں اور دوسری جگہ پہ جہاں پہ اسٹیٹ رپچرڈ اسٹیٹس ہیں وہاں پہ یہ کام چل جائے گا، لیکن یہاں پہ کیسے چلے گا؟ اب آپ کو کلیئر ہو گیا. تو جہاد کا جو جس سیٹنگ میں آپ ہیں اس کے مطابق اس کو کرنا ہوگا، جو سب سے افیکٹو مطلب ہے راستہ ہے. تو اب آپ کو یہ کلیئر ہو گیا، تو یہ ہے کام کرنے والا، اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانا یہ لازم ہے. اور آگے اللہ اس کو واضح فرما دیں گے کہ اس کے کتنے اور نقصانات ہیں. ایک تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کفر کا فتنہ آ جائے گا، تو تمہیں لازم ان سے لڑائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، جب تک کہ اللہ کا دین نہیں آ جاتا. تو کریں گے نہیں سب لڑائی والی انشاءاللہ جی؟ ٹھیک ہے جی، زبردست. تو بات میں وہ کہہ رہا تھا کہ وہاں تو کانسٹیٹیوشن کے اندر ان کے رائٹس موجود ہی نہیں تھے، انہوں نے منوا لیے. ٹھیک ہے، مارٹن لوتھر کا تو پتہ ہی ہوگا آپ کو، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر جو تھے، ان کی وہ جو بڑی زبردست اسپیچ ہے آئی ہیو اے ڈریم، ٹھیک ہے جی، وہ آپ ذرا دیکھیں جا کے. تو انہوں نے مطلب بڑی فائٹ کی اور کالوں کو یعنی رائٹس دلوائے. ہمارے تو کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز موجود ہے آلریڈی. ہاں اس کے اندر کچھ خرابیاں ہیں، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. پھر وہ پروسیجرز بھی موجود ہیں، فیڈرل کورٹ موجود ہے، وہاں جا کے آپ چیلنج کر سکتے ہیں. پھر اس کی پروسیڈنگز ہیں اور بڑے طریقے ہیں. وہ کیا جی، انفورسمنٹ آف شریعہ ایکٹ 1991 ہے، بہت کچھ ہے. بٹ یو ہیو ٹو ڈو دس. خیر آگے چلتے ہیں. پھر کسی نے پوچھا جی حرام مہینے، ابھی حرام مہینے ہمیشہ سے جو ہے وہ حرام تھے، محرم، رجب اور یہ جو ہے ذوالحجہ اور ذوالقعدہ، یہ 4 مہینے ایسے تھے جو کہ ہمیشہ سے حرام رہے، یعنی ان کی ایک سینکٹیٹی ہے. اس کے اندر زمانے جاہلیت میں بھی کبھی جو ہے لڑائی نہیں ہوتی تھی. تو اس کے بارے میں پوچھا گیا اچھا اس کے بارے میں کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس میں لڑائی کرتے لڑو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے نہیں لڑتے، تم سے لڑتے ہیں تو لڑو، کوئی مسئلہ نہیں. اور اسلام میں مال بھی خرچ کرنا ہے. ذریعہ بات ہے جہاد ایسے تو نہیں ہوگا نا، اسٹرگل کرنی ہوگی تو اس میں جان بھی کپانی ہے اور مال بھی کپانا ہے. تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اس میں مال نہ خرچ کر کے. تو یہ ہے جی مال اور جان، یعنی ان لوگوں کو سپورٹ کرنا جو اس میں فرنٹ لائن میں لڑ رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ ہے جی ایک بہت امپورٹنٹ حکم ہے. اب امید ہے کہ اس وضاحت کے بعد آپ کے ذہن سے کنفیوژن دور ہو گئی. باقی انشاءاللہ کویشچن آنسر میں دیکھ لیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہی حج کے مناسک بیان فرماتے ہیں. حج کے دوران بتا دیا گیا فسق و لڑائی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، یہ کام نہیں ہے. حج میں جس طرح جانا ہے تو سب سے بہترین سفر زیادہ راہ لے کے جانا ہے. زیادہ راہ تو لے کے جانا ہے آپ نے، ظاہری بات ہے وہاں پہ رہنا ہوتا ہے آپ کو کچھ عرصے اور سفر بھی ہوتا ہے، لیکن سب سے بہترین زیادہ راہ کیا ہے؟ تقویٰ کا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد مناسک حج بیان کر دیے گئے، وہ سارا بتا دیا گیا کیسے جی حج کی نیت ہے، پھر احرام باندھنا ہے، پھر طواف قدوم وہ صحیح ہے. پھر اس کے بعد آپ جو ہے 9 تاریخ کو فجر پڑھ کر عرفات کی طرف روانگی ہوتی ہے. اس کے بعد ظہرین پڑھنا ہے، خطبہ حج سننا، دعائیں کرنا ہے. مغرب کی اذان کے بعد پھر مزدلفہ روانگی ہے، وہاں پہنچ کر مغربین پڑھنا، رات گزارنا ہے. پھر فجر پڑھ کر مینا میں بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، قربانی کرنا ہے اور بال منڈانے. اور پھر اس کے بعد 11، 12 جو 13 ہے یہ طواف زیارت ہے. اور پھر مینا میں قیام ہے، یہ جہاں پہ پھر اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، شیاطین کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. اس میں کچھ کافی زیادہ احکامات تو خود قرآن کی ان آیات میں ہی آگے ہیں، باقی تفصیلات جو ہیں وہ احادیث کے اندر ہیں. تو یہ انشاءاللہ آپ کو بہت اس پہ جو ہے مواد مل جائے گا. اس کے بعد پھر صحابہ کرام کا اچھا یہ بڑا معاملہ تھا کہ الحمدللہ کبھی بھی جب حکم ان کے سامنے آیا ہے انہوں نے کبھی پریشانی نہیں ہوئی انہیں، مطلب فوراً اس پہ امپلیمنٹ کیا. بڑے سے بڑا حکم بھی آیا، ویسے خواتین کے لیے پردے کا حکم آیا، فوراً خواتین نے جو ہے اپنا اب اسی وقت پردہ کیا. شراب کے حوالے سے جب حکم آیا تو دیکھا کہ مدینے کی گلیاں جو تھیں وہ شراب سے بھر گئی تھی، یعنی لوگوں نے اپنے شراب پھینک دی ساری. یعنی کبھی ایسا مسئلہ نہیں ہوا، لیکن ایک حکم ایسا تھا. ذریعہ بات ہے بطبع بشری ہے نا. دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی شان ہی یہ ہے کہ وہ ایک بشر تھے اور وہ سارے بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے فیئرز کو، اپنی کمیوں کو اوور کم کیا اور پھر اس شان سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سرٹیفکیٹس دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو اس حکم کے حوالے سے آج ہمیں بھی ذرا مشکل لگتا ہے. ذریعہ بات ہے ذرا کیا مشکل تو ہے، تو آپ کو کھڑا ہونا ہے، ٹکر لینی ہے، اپنے مال اور جان کھپانا ہے. کون بندہ اپنی لائف کو چھوڑ کے یہ کام کرے؟ اور خاص طور پر اس وقت تو ذریعہ بات ہے آرم ریزسٹنس ہوتی تھی، اس میں تو بس جان پھتری پہ لگ کے آگے بڑھ جانا ہے. چلو آج ہمارے لیے تو چلو پھر ایک سوشل ایوولوشن کے ذریعے سے ایک راستہ ایسا ہے
کہ اس میں کم سے کم جان کا خیر تو خطرہ تو اس میں بھی ہو سکتا ہے. جو بڑے بڑے کیسز میں آپ جائیں گے تو جو دوسرے مفاد پرست لوگ ہیں وہ آپ کے خلاف آئیں گے، آپ دیکھتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ تو بالکل آپ جان ہتھیلی میں رکھ کے آگے بڑھنا ہے جی آپ نے. تو صحابہ کرام کے لیے اس پہ ذرا ایک تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں نا مشکل پڑی. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. یہ بہت ہی اب یہاں پہ جلال ہے عنایات کے اندر، مطلب وہ جلال ہم چاہیں بھی تو اس کو کنوے نہیں کر پائیں گے. لیکن قرآن کی یہ عنایات کے اندر جو جلال ہے، اللہ تعالیٰ جس جلال سے بول رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں ہمیں آدھا تیتر آدھا بٹیر قبول نہیں ہے. یہ کمپلیٹ پیکج ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ. ہم اسے قبول نہیں کریں گے. وہی بنی اسرائیل کا معاملہ، کچھ کو مانتے تھے احکامات، کچھ کو چھوڑ دیتے تھے. اللہ کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا. یہ سارے احکامات ہیں، حج، زکوٰۃ، روزہ، سب اور جہاد بھی، یہ سب حکم ہے. ماننا ہے تو سب کو مانو، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. ہم نے بتایا تھا، کل بھی بات ہوئی تھی کہ کتنے حکموں کو نہیں مانا تھا شیطان نے؟ ایک حکم نہیں مانا. تو یہ شیطان کی پیروی ہے نا. باقی کو تو مان لیا، ایک کو نہیں مانا. بھئی ایک کو کیوں نہیں مانا؟ جب وہ بھی حکم اللہ کا تھا نا کہ آدم کو سجدہ کرو. جب اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے تو کلی اطاعت ہوگی نا. پھر جزوی اطاعت کی کیا بات ہے؟ پھر جو بھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ مانو. اللہ کہتا ہے بیٹا ذبح کرو تو کرو. یہ تو کمال ہے نا ان کا. ابراہیم علیہ السلام کی شان کیا ہے کہ ایسا حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی اپنی طے کی ہوئی شریعت کے اندر کبھی ترین جرم ہے. مطلب اب اس کی وہی اگین گریوٹی کو سمجھے، اس گریوٹی کو سمجھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو حکم دیا کہ جو اللہ کی اپنی طے کی ہوئی جو شریعت ہے، ہمیشہ سے رہی ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے نا قرآن میں کتنی دفعہ ہے کہ سب سے کبھی کوئی فیل ہو سکتا ہے تو یہی ہے کہ اپنے بچے کو تم قتل کر دو مفلسی کے ڈر سے. ٹھیک ہے، اللہ وہی حکم دے رہے ہیں آپ ابراہیم علیہ السلام کو، کرو. اب وہ اللہ کا بندہ دیکھیں کیا ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج ہے. اور کیا تربیت کی تھی انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی. اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک، کہ میں تجھے جو ہے ذبح کر رہا ہوں. تو کیا کہتے ہیں آگے اسماعیل علیہ السلام؟ قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ. کمال. اس پہ اقبال پھر وہ کیا اٹھے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ ان لوگوں نے ہمیں سکھایا ہے دین کیا ہوتا ہے. دین ہے ہی نام تسلیم اور رضا کا. جہاں اللہ کا حکم آ جائے بس اب سارے تسلیم خان. چاہے دل میں سمجھ آ رہی ہے بات، نہیں آ رہی، اٹ ڈزنٹ میٹر. سمجھ آ جائے اچھی بات ہے، نہیں سمجھ آئی تب بھی اٹ ڈزنٹ میٹر. واٹ میٹرز از کہ اللہ کہہ رہے ہیں اور میں اللہ کا غلام ہوں، مجھے اس کو ماننا ہے. تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ دلائل آنے کے بعد بھی اگر تم نے نہیں یہ بات مانی تو بڑا سخت عذاب ہوگا. اور پھر آگے جو الفاظ ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہل ینظرون، کس بات کا تم انتظار کر رہے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ خود اتر آئے، جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتر آئے اور معاملہ چکا دیا جائے تب تم مانو گے. یعنی what else do you want؟ اور کیا چاہتے ہو تم؟ میں آ جاؤں، فرشتوں کو لے آؤں ساتھ. اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں روز محشر کا. روز محشر میں اللہ تعالیٰ آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش یہاں پہ آئے گا. میں نے بتایا تھا آپ کو اذا وقعت الواقعہ، وہ جو سورہ واقعہ میں جو ایک منظر کشی کی گئی ہے، آسمان پھٹ جائے گا، ہر طرف سے فرشتوں کی صفیں نیچے اتریں گی، اور اللہ کا عرش، عظیم عرش، اس کو 8 عظیم فرشتوں کی صفوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، وہ جلوہ افروز ہوں گے. اس وقت کس کی مجال ہے کہ ادھر وہ بات کر سکے ہیں جی؟ جب اللہ سب کو تباہ کر دیں گے، وہ بھی منظر یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ کہیں گے این الملوک الارض، آج دنیا کے کدھر ہیں بادشاہ؟ کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی کس نے کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے، سب ختم ہو چکے ہوں گے. اللہ خود پھر جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج کوئی نہیں، آج اللہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اس وقت مانو گے. یہ ڈانٹ کنے پڑ رہی ہے ذرا دیکھیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو یہ ڈانٹ پڑ رہی تھی. اب
ظاہری بات ہے ہم بھی قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور ہم بھی اگر اس طریقے سے پیچھے ہٹیں گے تو ہمیں بھی یہ ڈانٹ پڑے گی. کیا اللہ خود اترا ہے تب مانو گے؟ فرشتے آ جائیں تب مانو گے؟ معاملہ چکا دیا جائے اس وقت مانو گے؟ بنی اسرائیل سے پوچھو جا کے، اگر یقین نہیں آتا کہ جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو اسے کیسا پھر عذاب ملتا ہے. پوچھو جا کے بنی اسرائیل نے یہی کیا تھا جب انہیں جہاد کا حکم ہوا تھا، نہیں مانا تھا تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ جاؤ سے پوچھو جا کے. اور پھر اللہ پورا اس کا ایک فلسفہ بیان فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دیکھو لوگ تو ایک ہی امت تھے، لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن بعد میں ظاہری بات ہے آپس میں اختلافات ہوئے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا دلائل کے ساتھ، انہوں نے آ کے حق واضح کر دیا، پھر بھی لوگوں نے اختلاف کیا ضد کی وجہ سے. تو اب اللہ تعالیٰ اس کا بیسیکلی پورا ریشنل دے رہے ہیں. دیکھیں سبحان اللہ کتنے عظیم اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، ہمارے کیا مجال کہ ہم نہ مانیں. اللہ پھر بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں. اور سمجھو میں تمہیں کیوں کہہ رہا ہوں یہ کہ دنیا کے اندر فساد جو برپا ہو گیا، اب کیا کریں؟ یعنی دنیا کے اندر جو ہے ایک ہی امت تھے، لوگوں میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی تفرقہ نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن یہ کیا ہوا کہ جب انبیاء رسول علیہ السلام آئے انہوں نے حق کو واضح کر دیا، لیکن بعد میں لوگوں نے اختلاف کر دیا. اب لوگ اختلاف کر کے سرکش ہو چکے ہیں، دنیا میں کفر کا نظام آ چکا ہے. اب یہ اگر اسی طرح نافذ رہے گا تو تمہارے لیے اور سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے مسئلہ ہے. تو اللہ فرماتے اگر اللہ چاہتا تو یہ اختلاف نہ کرتے، لیکن اس کی مشیت یہی ہے، اللہ کی مشیت یہی ہے کہ یہ ایسا ہے. تو ان اللہ کے مخالفین سے پھر لڑائی کرنا ہوگی نا اب تمہیں، یہ اب ضرورت ہے. سمجھو اس بات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور پھر ریفرنس ٹو پیج 1، پہلے دن کیا بتایا تھا اللہ نے؟ ہے جی پہلے خطبے میں کیا بتایا تھا؟ اللہ نے کہا تھا میں نے تو پہلے دن بتا دیا تھا تمہیں. میں نے کب کہا تھا کہ یہ مزے ہوں گے، مسلمان ہوگے تو مزے ہوں گے، انجوائے کرو گے، یہ پھولوں کی سیج ہوگی. ہم نے تو پہلے دن تمہیں کہا تھا مشکلات ہوں گی بھائی، پہلے دن تمہیں کہا تھا کہ جانے دینی پڑیں گی. تو اس پہ تمہارا پیچھے ہٹنا یہ بہت درست نہیں، بالکل بھی درست نہیں ہے، غلط ہے. یہ اپنی اصلاح کرو. اور تم نے یہ حساب کیسے لگا لیا تھا کہ ان مشکلات کے بغیر تمہیں جنت مل جائے گی؟ ابھی تمہارے پر وہ حالات آئے نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، ان پہ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے. اتنے ہلایا گیا ان کو کہ وقت کا رسول بھی اور اہل ایمان بھی چلا اٹھے کہ اللہ تیری مدد کب آئے. متى نصر اللہ کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دی انہوں نے. تب جا کے اللہ نے ان کی مدد کی ہے، تب جا کے ان کے لیے جنت کنفرم کی ہے. تمہیں جنت ایسی مل جائے گی بیٹھے بیٹھے؟ جنت آسان نہیں ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں، کام کریں گے تو آسان ہے، جو اپنا کام ہمیں دیا اللہ تعالیٰ نے کریں گے تو آسان ہے. لیکن بغیر یہ کام کیے ہم یہ اگر امیجن کیے بیٹھے ہیں کہ جنت مل جائے گی تو یہ پھر خام خیالی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پھر وشفل تھنکنگ ہے. اچھا اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات دہرائی تو پھر صحابہ کرام ہلجل پیدا ہوئی. آئے پوچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نادم ہو کے، اچھا ٹھیک ہے آپ بتائیں. تو اب لیکن پہلا آ کے سوال جو کیا نا اللہ کو وہ بھی پسند نہیں آیا. دیکھیں وہ اب انسان ہے نا، تو آ کے آپ سے سوال یہ کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے جی ہم حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ یہ آپ کی بات سمجھ آ گئی، اچھا یہ بتائیں کتنا خرچ کریں. حالانکہ پہلے حکم تھا کہ جہاد کرنا ہے، بعد میں حکم تھا کیا کہ اس کے لیے مال بھی خرچ کرنا ہے. تو صحابہ یہ تو پوچھنے کے لیے آئے پہلے کہ جی کتنا خرچ کرنا ہے بتائیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے. یہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، اس کا جواب یہی ہے کہ جو کچھ بھی خرچ کرو اس میں والدین کا سب کا حصہ ہے، مسافروں کا، یتیموں کا، جو بھی خرچ کرو گے اللہ کے علم میں ہے. لیکن یہ سوال کہیں نظر نہیں آیا کہ جہاد کیسے کریں. اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں کیا سوال؟ اس لیے سب کان کھول کے اب سن لو. اب اللہ تعالیٰ نے بات کو ونس اینڈ فار آل اسٹیبلش کر دیا. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. وہی لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے جو کتبہ فرض کے لیے استعمال ہوتا ہے. کتب علیکم الصیام، روزے کیسے فرض ہوئے؟ کتبہ کا مطلب لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، یہ تم پہ لازم کر دیے گئے ہیں. کتب علیکم القصاص کا ذکر ہم نے دیکھ لیا، تم پہ قصاص فرض کر دیا گیا. اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. چاہے تمہیں کتنی ہی کراہت ہو، ہمیں پتہ ہے تمہیں کراہت ہو رہی ہے، اب لے لو یہ ہم سے، تم پہ قتال فرض کر دیا گیا.
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. اور یہ اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی لگتی ہو لیکن اصل میں تمہارے لیے بری ہو، کوئی چیز تمہیں بری لگتی ہو اصل میں تمہارے لیے اچھی ہو. واللہ یعلم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم. یہ ہے اصول، اس اصول کو ہم نے ذرا یاد رکھنا ہے. دوبارہ دہرائیں جی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم. یہی ہے اصل ایسنس. دین کو سمجھنا ہے بس یہ آیت کا یہ حصہ کافی ہے. اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اللہ نے جو حکم دے دیا ہمیں بار ماننا، ہمیں سمجھ میں آ جائے اچھی بات ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا اچھی بات ہے، سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئی پھر بھی کیا کریں گے، ہم اسے قبول کریں گے. اب وہی دوبارہ سوال آئے، اچھا جی یہ چلو آپ لڑائی تو کرنی ہے تو حرام مہینوں میں کیسے لڑائی کریں؟ اللہ کہتے ہیں بھی حرام مہینوں میں قتال کرنا کیسا ہے، یہ پوچھتے ہیں آپ سے. اللہ کے بتا دیا کیا تھا پہلے اللہ نے بتا دیا تھا، آپ دوبارہ کیوں سوال پوچھ رہے ہیں؟ بھائی حرام مہینوں پہلے کیا بتایا تھا اللہ نے کہ حرام مہینوں میں اگر قتال کرتے ہو تو کرو، ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ سوال آیا. اب وہی یعنی تب انسان کا دل تھوڑا سا مائل نہیں ہوتا تو پھر وہ سوالات پوچھتے ہیں نا اس طرح کے، تاکہ کسی طریقے سے کوئی چھوٹ مل جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کو ایک بہت بڑا مسئلہ لگ رہا ہے. تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے روکنا اور کفر کرنا اور اس کے اصل اہلوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. پہلے تو تھا کہ الفتنہ تو اشد من القتل، یہاں پہ بتایا الفتنہ تو اکبر من القتل. یہ جو فتنہ ہے، کفر کا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا ہے اس سے، جو کہ جہاد کی وجہ سے جو فتنہ پیدا ہوگا. اور پھر اللہ نے ایک اور حکمت وزڈم بیان کی اس کی. تم کیا خیال ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ تم لڑائی نہیں کرتے تو کیا وہ لڑائی کرنا چھوڑ دیں گے؟ ہے جی، آج ہم تو پیسفل ہیں نا جی، ہم تو کہتے ہیں اللہ پاک کی قسم ہم پیسفل ہیں، نہیں یقین آتا مار کے دیکھ لو، ہمیں کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی، آج تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا، اور وہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہے جی، ہمارا کوئی خطہ چھوڑا انہوں نے؟ ابھی بھی جو باقی بچ گئے ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ؟ لیکن ہم ابھی بھی انہیں کہہ رہے ہیں ہم تو بالکل پیسفل ہیں، پیسفل لوگوں سے بھی پیسفل ہے، مکھی بھی نہیں ماری ہم نے کبھی. ہے جی، تو اللہ کہتے ہیں وہ تو تم سے لڑائی کرتے ہی رہے. اب یہ کان کھول کے سن لو، تم نہ کرو تو چوڑیاں تم پہنو گے وہ تو نہیں پہنیں گے. ٹھیک ہے جی، وہ تو تم سے لڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم پہ غالب آ جائیں گے اور تمہیں مرتد بنا دیں گے. پھر تم جو دین ہے نا تمہارا، جو ایمان، جو سب سے بڑا پوزیشن ہے تمہارے پاس، وہ تم سے چھین لیں گے. پھر ٹھیک رہے گا، نہ کرو لڑائی. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ فتویٰ ہے شیخ کا کہ یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کا. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں قلم سے کرو. تو وہ اقبال اس میں فرماتے ہیں کہ کوئی پوچھے ان پیران کلیسا نواز سے، یہ مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر؟ یعنی یہ مولوی صاحب آپ کے فتوے ہمارے لیے رہ گئے ہیں، وہ جو مغربی لوگ ہیں ان کے مولوی ان کو فتوے نہیں دے رہے. وہ تو یعنی باطل کی فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ ذرا میں ڈوب گیا تو اشتر کمر، وہ تو پورے کے پورے لیس ہیں، پوری ملٹری آرسنل ان کا ٹاپ نوچ ہے. وہ چڑھائی کری جا رہے ہیں، ماری جا رہے ہیں، ہمیں ماری جا رہے ہیں. تسی سانو کہہ رہے ہو تسی آرام نال بیٹھ جاؤ. تو بس ٹھیک ہے، پھر وہی حال ہوگا. اللہ کی یہ اس بات کو ہم نہیں سمجھیں گے تو یہ راکٹ سائنس تو ہے نہیں ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات. تو بس ٹھیک ہے، مار پڑے گی، مار پڑ رہی ہے، پڑتی رہے گی. تو بہرحال یہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لڑائی کا جو حکم ہے یہ تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری بقا کے لیے ہے اگر تم سمجھو. لیکن ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے کہا جی ہم نے تو لڑنا ہی نہیں ہے. اسے کان کھو کے سن لو، اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت اور جہاد کیا صرف وہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں. یاد رکھو اس کے علاوہ کسی کے لیے رحمت نہیں ہے. میرا یہی فیصلہ ہے. یہ اس کے ریشنلز بھی بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کیوں ضروری ہے. سمجھ آ گیا نا؟ اب تو کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے اللہ کے نزدیک، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ تو کرتے رہیں گے، اور وہ کر رہے ہیں.
تو ہم اس وقت جو ہے بری حالت میں ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے کئی اور احکامات کا ذکر ہے۔ شراب اور جوا دونوں کے نقصانات جو ہیں فائدے سے زیادہ ہیں۔ اگین یہاں پہ وہ فلاسفی آف لا جو ہے اس کا ایک ایسپیکٹ سامنے آتا ہے، دیکھیں وہ جو جیرمی بینتھم بھی کہتا ہے نا، گریٹر گڈ فار دا گریٹر نمبر آف پیپل، تو اس کے اندر یہی مطلب ان چیزوں میں پارٹلی سچائی ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کمپلیٹ سچائی کو نہیں دیکھ پاتے، اس سے خرابی آتی ہے۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا کہ ان کا جو فائدہ ہے وہ ان کے نقصان سے کم ہے، یعنی نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم، تو اس لیے جو ہے ان کو ہم حرام کر رہے ہیں۔ تو کئی جگہ پہ ایسے اللہ تعالیٰ نے لا کی حکمت بھی بیان کی ہے، وزڈم بھی بیان کی ہے، اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے، اور یقیناً جو ہے آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی، تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جو آپ کے بطور ایک لا کے اسٹوڈنٹ کے انٹرسٹنگ ہو سکتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ اللہ سے پوچھا، کہ پھر کسی نے سوال پوچھا کہ اچھا کتنا خرچ کریں؟ اچھا پہلے بتا دیا گیا تھا جتنا خرچ کرنا ہے اپنے قریب اور رشتہ داروں میں کرو، والدین پہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ پھر سوال پوچھتے ہیں اچھا کتنا خرچ کریں؟ اللہ کہتے ہیں اچھا آپ ضرورت سے زیادہ جتنا بھی ہے نا سب خرچ کر دو۔ تو اب وہ مشکل پڑ گئی۔ تو بہرحال یتیموں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حکم ہوا، ان کے مال سے پرہیز کرنے کی بات ہے۔ پھر آیت میں ان کے مال کو ملا کر رکھنے کی اجازت دے دی گئی، مشکل تھے نا بعض، کئی یتیم تھے وہاں پہ، اب زیر کفالت تھے، تو اب یہ بتایا گیا کہ ان کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہ کرتے یہ تھے لوگ زمانے جاہلیت میں بھی یہ رواج تھا کہ یتیم کو اگر ہم ساتھ رکھا ہوا ہے، اس کی کفالت کر رہے ہیں، تو اس کے پیسوں کو اپنے پیسوں کے ساتھ ملا لیا، اس کی جو بھی پوزیشن تھی اپنے پوزیشن کے ساتھ ملا لیا اور اس کے اوپر خرچ کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع کر دیا کہ اس کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ تو جو لوگ کنسرن تھے، جو نیک تھے، ان کو ہوا، تھوڑا سوال آیا ان کے سامنے کہ پھر ہم کیسے یعنی یہ کفالت کریں، ہم تو اتنے امیر نہیں ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جو امیر ہیں، جو ویل آف ہیں، وہ تو سیپریٹ رکھیں، جو کہ ضرورت مند ہے بیچارے وہ ٹھیک ہے، مطلب کر لیں اس طریقے سے کوئی گزارا، لیکن یہ ہے کہ اب نیت ان کی صاف رہنی، ظلم نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اجازت مل گئی۔ مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت آ گئی۔ مومن غلام جو ہے عورت آزاد مشرکہ عورت سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ اگر تمہیں نکاح کرنا ہی ہے تو جو اگر غلام عورت بھی ہے لیکن ہے وہ اسلام مسلمان، وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے نزدیک اس عورت سے جو کہ آزاد ہو لیکن مشرکہ ہو۔ پھر حیض کی حالت میں عورت کے قریب جانے کی ممانعت آ گئی۔ غلط بات پر قسم کھا کر اس پر اڑے رہنے کی ممانعت آ گئی کہ دیکھو قسم ایک تو نارمل قسم ہوتی ہے نا، واللہ تاللہ، جیسے وہ عرب بھی بولتے رہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اللہ کی قسم، ایسی کر لیتے ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے باقاعدہ جو قسم آپ نے کھائی ہے، باقاعدہ عہد کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اگر وہ آپ کو توڑنا پڑ جائے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ بعد میں پھر یہ طے کر دیا گیا کتنا کفارہ ہے، یہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے یا پھر 3 دن کے مسلسل روزے۔ پھر بیوی سے علیحدہ رہنے کی قسم جو ہے 4 ماہ تک، یہ زمانے جاہلیت میں تھا۔ ابھی سارے یہ بیسیکلی لا آ رہا ہے نا سارا، بیسیکلی جو اسے کہتے ہیں کہ ڈومیسٹک لا جو ہے، کہ اس میں بیوی سے علیحدہ رہنے کی قسم کھا لیتے تھے لوگ کہ جی میں بیوی کے ساتھ نہیں، لڑائی ہوگی تو کہا جی میں بیوی کے ساتھ نہیں رہوں گا جناب۔ تو اس میں اللہ نے منع کر دیا کہ آپ غیر معینہ مدت کے لیے، انڈکلیئرڈ ٹائم پیریڈ کے لیے یہ نہیں کر سکتے، آپ 4 ماہ تک کر سکتے ہیں، 4 ماہ تک کوئی ایسی قسم کھا لیں۔ اس کے بعد یا تو طلاق دیں یا پھر رجوع کریں، مطلب آپ کو یا تو طلاق دے دیں یا پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ اس کے بعد پھر حکم طلاق سے متعلق ہدایت آ گئیں، جو کہ پھر بہت بڑا ایک چیپٹر ہے قرآن مجید کا۔ اس کی کچھ انسٹرکشنز جو ہیں وہ سورہ نساء کے اندر بھی ہیں، بعد میں جا کے ہم دیکھیں گے۔ تو بیسیکلی اس میں جو پروسیجر ہے پورے کا پورا جو قرآن میں آتا ہے، آگے بھی ہم دیکھ لیں گے، وہ یہی ہے کہ شروع میں جو ہے اس سے پہلے، طلاق سے پہلے کچھ چیزیں کرنے کی ہیں۔ اس میں ظاہری بات ہے عورت جو ہے اس کو آپ نے سمجھانا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بستر علیحدہ کرنا ہے، اس کو ہلکی مار بھی مار سکتے ہیں، جو اس کے بعد پھر اگر پھر بھی نہیں وہ مانتی، پھر حکم مقرر ہوتے ہیں۔ حکم مقرر اگر لڑکے کی طرف سے بھی ہوگا، لڑکی کی طرف سے ہوگا، دونوں جو ہے آپس میں ان کی صلح کرانے کی کوشش کریں گے۔ نہیں صلح ہوتی تب پھر اگلا سٹیپ ہے جس میں پہلی ایک طلاق ہے، اور پھر اس کے بعد 3 حیض تک کا وہ ٹائم پیریڈ ہے، پھر دوسری طلاق ہے، پھر 3 حیض تک کا ٹائم پیریڈ ہے، پھر تیسری طلاق باقی ہوتی ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا یہاں پہ سارا معاملہ، طریقہ جو ہے اس کا کچھ یہاں پہ آ جائے گا، کچھ سورہ نساء میں تفصیلات ہیں، پھر اس کے بعد سورہ طلاق کے اندر وہ جو اس پہ پھر جو پریکٹیکل ایشوز پیدا ہو رہے تھے ان کی بھی ساری ایکسپلینیشن آ جاتی ہے۔ تو طلاق یافتہ عورت جو ہے 3 حیض تک انتظار کرے دوسری شادی سے پہلے، اگر وہ طلاق ہوگی ہے اس کی تو پھر 3 حیض تک اسے ویٹ کرنا ہے، تاکہ اس کے بعد پھر وہ دوسری شادی کرے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ وہ جو نسب ہے، جو بھی اگر بچہ ہے کوئی پیدا ہونے والا، تو وہ نسب اس کا پتہ ہو کہ کیا ہے، اور اس دوران جو بھی حمل ٹھہرا ہو اس کو وہ نہ چھپائے۔ پھر حمل کے دوران طلاق دینے والا شوہر جو ہے عورت کو واپس لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی تیسری طلاق، یعنی وہی بات ہے کہ اگر تو پہلی طلاق ہے، دوسری طلاق ہے، تو اس کے بعد وہ واپس لے سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق ہوگی تو پھر واپس نہیں لے سکتا۔
پہلے تیسری طلاق یا طلاق بائن جو ہے موجود ہی نہ تھی، لیکن بعد میں اس کے مقرر ہونے کے بعد اب ایک یا دو طلاق کے بعد تو پہلا شوہر واپس لے سکتا ہے، تیسری کے بعد نہیں لے سکتا۔ پھر دو طلاقیں ہیں جن میں رجوع ممکن ہے، اس کا ذکر ہو گیا۔ آخری طلاق دینے کی صورت میں جو عورت کو دے دیا اس سے واپس لینا جائز نہیں ہے۔ جو مہر دیا تھا عورت کو وہ آپ واپس نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ علیحدہ ہو جائے گی۔ اگر لڑائی کا خطرہ ہو تو عورت مرضی سے کچھ دے دے تو کوئی حرج نہیں، یعنی اگر تو یہ بات ہے کہ طلاق تو ہو چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ تنگ کر رہا ہے تو اس میں مطلب اگر عورت کو اپنی جان چھڑانی ہے تو کچھ دے دے تو علیحدہ مسئلہ ہے۔ اللہ نے عورت سے کہا ہے کہ تم ہی اس میں کمپرومائز کر لو، لیکن یہ ایک عورت کا حق ہے، طلاق کے بعد جو ہے اس سے مہر کی اماؤنٹ نہیں لی جا سکتی۔ تیسری طلاق کے بعد رجوع ممکن نہیں، الا یہ کہ عورت کی شادی کسی اور مرد سے فطرتاً ہو اور پھر کسی وجہ سے اسے بھی پھر طلاق ہو، تب سابقہ شوہر کے لیے ممکن ہے کہ وہ اسے اپنی نکاح میں لے سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دو طلاقوں کے بعد یا تو اچھی طرح سے بساؤ، اللہ فرماتے ہیں، یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، تنگ نہ کرو۔ پہلے یہ کرتے تھے لوگ کہ جناب دو طلاقیں دے دی ہیں، پھر اس کو معلق چھوڑ دیا ہے، اسے صحیح طریقے سے تعلق بھی قائم نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہے، آپ کو اچھے طریقے سے رکھنا ہے یا پھر ان کو چھوڑنا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ یہ جو ڈومیسٹک لائف سے اس سے متعلق احکامات بڑے تفصیلی ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ایک بیسک فنڈامنٹل بلاک ہے آپ کی سوسائٹی کا۔ یہی خراب ہو جائے گا تو پھر ظاہری بات ہے پھر تو سوسائٹی صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو اسلام نے خاص طور پہ اس پہ توجہ دی ہے، تو آپ کو بڑی تفصیلی احکامات ملتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑی ایک ایک چیز کو جو ہے ایڈریس کیا، اللہ نے خود قرآن میں ایڈریس کیا ہے، باقی احادیث کے اندر تو اس کی تشریح موجود ہے۔ دوسری عدت پوری ہونے کے بعد پھر نکاح کیا جا سکتا ہے، ایسی صورت میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دو دفعہ طلاق دے دی اور عدت ختم ہو گئی ہے تو اب بھی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن طلاق وہ نکاح کی تجدید کرنی ہوگی۔ اس میں فیملی والوں سے کہا گیا کہ تم خام خواہ میں روڑے نہ اٹکاؤ۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے نا جناب، وہ فیملی والے آ کے جناب خام خواہ میں جو ہے کام خراب کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو تو یہ کرنا چاہیے کہ اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا نیگیٹو رول پلے کرتے ہیں، تو یہ منع کیا گیا۔ طلاق ہونے کی صورت میں مائیں 2 سال بچے کو دودھ پلائیں اور سابقہ شوہر عورت اور بچے کا خیال رکھیں، یعنی اگر تو طلاق دے دی گئی اور بچہ بھی تھا تو بچے ظاہر بات ہے 2 سال تک ظاہر بات ہے دودھ جو ہے اس کا حق ہے، تو وہ جو دودھ پلا رہی ہے اس کا وہ معاوضہ بھی لے سکتی ہے، اور اسے معاوضہ جو ہے دینا ہوگا۔ اس طرح خیال بھی رکھنا ہوگا عورت کا بھی اور بچے کا بھی اس دوران، تو یہ بھی بتا دیا گیا۔ بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر کر دی گئی کہ بیوہ اگر عورت ہے، عورت کا اگر شوہر فوت ہو گیا تو 4 ماہ 10 دن تک وہ ویٹ کرے، اس کے بعد پھر وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس دوران نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن عقد نکاح نہیں اسٹیبلش کیا جا سکتا۔ غیر مفعولہ کو طلاق دینے کے بعد بہتری یہی ہے کہ اگر مہر دیا نہیں تھا تو کچھ نہ کچھ ان کو دے دیں، یعنی ایسی عورت جس سے نکاح تو کیا گیا تھا نکاح کے بعد لیکن صحبت ابھی ان کے ساتھ نہیں کی، تو ایسی عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ جو مہر دیا تھا اس میں سے بھی کچھ وہ دے دے۔ اگر مہر دیا تھا تو آدھا واپس لے لو، یعنی آدھا اس سے واپس دیا جا سکتا ہے۔ اگر عورت اپنی مرضی سے آدھا بھی واپس کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ سارے احکامات اس سے متعلق بتا دیے گئے۔ اچھا، اس سارے پروسیس میں یعنی یہ بتایا گیا ہے، بڑی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اچانک ایک بات بیچ میں ایسی آتی ہے جو کہ اگین یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت اور وزڈم اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ تقویٰ اختیار کرو اور نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اب یہ ساری بات تو طلاق کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، بیچ میں یہ بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ دیکھیں وہی بات ہے کہ طلاق سے متعلق معاملات پہ انسان بہت زیادہ بزی ہو، بہت زیادہ ٹینس معاملات ہوتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کو بھول جاؤ، کیونکہ ان معاملات میں اللہ یاد رہے گا تو پھر آسان طریقے سے یہ کام ہوگا، ورنہ پتہ آپ کو یہ بڑا یہ میسی ہوتا ہے۔ طلاق کو آسان نہیں ہوتی، دو خاندان ہیں آپس میں جڑے تھے، اب جدا ہو رہے ہیں، تو ان سے بہت سی پھر چپکلش ہو سکتی ہے، بہت سی لڑائیاں ہو سکتی ہیں، قدورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، تو اس سب میں ذریعہ اگر اللہ یاد رہے گا تو سپریشن بھی ہوگی تو آسان طریقے سے ہوگی، ٹھیک ہے، دونوں جو فریقین ہیں وہ اس والے سے سیٹسفائیڈ رہیں گے۔ تو خاص طور پہ بتایا گیا کہ آپ نے نماز کا خیال رکھنا ہے، اور خاص طور پہ نماز اثر یعنی درمیانی نماز، کیونکہ ایک دم ٹائم کم ہوتا ہے، ایک دم گزر جاتا ہے، اور یہ وقت بھی ایسا ہوتا ہے دن کا کہ جس میں ٹائم جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، بڑی تیزی سے نکلتا ہے، تو اس لیے خاص طور پہ اس کی انسٹرکشن دی گئی۔ ہر حالت میں نماز پڑھنا لازمی ہے، یہاں تک کہ اگر دشمن تعاقب کرے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، دشمن تعاقب کر رہا ہو آپ کا، اس وقت بھی آپ بھاگتے ہوئے چلتے ہوئے نماز پڑھ لیں، بعد میں اس کو لوٹا دیں اپنی اصل طریقے سے، صحیح طریقے سے، لیکن یہ ہے کہ پڑھنا لازمی ہے وقت کے اوپر، اتنی امپورٹنس ہے اس کی۔ بیوہ عورت کی عدت جو ہے 4 ماہ 10 دن مقرر ہو چکی ہے، اس کے علاوہ بھی اگر خاوند بیویوں کے لیے کچھ اور وقت رہنے کی وصیت کر دیں تو بہتر ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ 4 ماہ 10 دن تک تو وہ اسی گھر میں رہ سکتی ہے، اس کا حق ہے جو کہ اس خاوند کا گھر ہے، اور اس کے بعد اگر وہ رہنا چاہتی ہے تو اس کے گھر والے اگر احسان کرنا چاہیں تو کر دیں، ورنہ اللہ نے مرد کو یہ کہا ہے کہ تم انسٹرکشنز دے جاؤ کہ 4 ماہ 10 دن کے بعد بھی 1 سال تک ایسے عورت میری جو ہے بیوی رہ سکتی ہے، تو اچھی بات ہے، عورت کی اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔
تو یہ سارا حکم بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اس اصل مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں، کیونکہ وہ بات اللہ تعالیٰ نے وہ جلال سے اور ایک طرح سے ڈانٹ تو پلا دی تھی، لیکن اب جو ہے اس کو ذرا سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ ہیں تو رحیم و کریم نا، اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، تو ڈانٹتے بھی ہیں بعض اوقات سمجھاتے بھی ہیں، تو اللہ نے سمجھانے کے لیے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ حکم ہے، ایک بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس واقعے کی وہی حیثیت ہے جو ہماری تاریخ میں غزوہ بدر کی حیثیت ہے، ٹھیک ہے نا، یوم الفرقان ہے وہ نہ ہوتا اگر بدر کا مارکا تو ہم نہ ہوتے، کتنی امپورٹنٹ وہ جنگ تھی۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو اس میں وہی امپورٹنس جو ہے اس اہم واقعے کی ہے، اور یہ واقعہ جو ہے یہ طالوت اور جالوت کا وہ عظیم مارکا ہے۔ یہ ہوا کچھ اس طرح سے تھا جب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے 40 سال کی سیر نوردی کی سزا تھی نا، یاد ہے آپ کو، کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب جہاد کا حکم ہوا تھا تو وہ نہیں گئے تھے جہاد پر، تو اس کی وجہ سے 40 سال کو ان کے 40 سال جو ہے ان کو صحرا نوردی کی سزا سنائی گئی تھی کہ صحرا کے اندر ہی خوار ہوتے رہے۔ جب وہ 40 سال قریب ختم ہونے کو آئے تو پھر ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا جہاد کا۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود تھے، ہارون بھی تھے علیہ السلام، تو انہوں نے کچھ جہاد شروع کیا، لیکن جلدی اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور پھر بعد میں ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ تو ان کے بعد پھر ان کے جو خلیفہ اول تھے یوشع بن نون، انہوں نے پھر جو ہے اس جہاد کو جاری رکھا، اور پورا علاقہ پھر فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک جو غلطی ان سے ہوئی کہ وہ ان کو یونیفائڈ نہیں رکھ پائے۔ 12 قبائل تھے تو یہ ایک ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مل کے ایک حکومت قائم کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ 12 چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم کر لیں۔ اب یہ کیونکہ ظاہر بات ہے جب ڈیوائیڈڈ ہیں تو پھر دشمنوں کو بھی موقع ملتا ہے آپس میں جو ہے قدورتیں پیدا کرنے کا، تو ایسا ہی ہوا کہ کچھ عرصے بعد ہی یہ جو ہے ان کا جو فریجائل یہ جو رول تھا وہ ختم ہوا، اور دوبارہ سے وہ جو مالکہ تھے وہاں کے جو لوگ تھے وہ ان پہ غالب آ گئے اور خوب ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ وہ زمانہ تھا جب ایک ظلم کا جو ہے کچھ عرصہ ظلم ہوتے ہوئے ان کے اوپر کچھ عرصہ گزر گیا تھا، پھر ان میں جذبہ پیدا ہوا، اور اپنے جو اس وقت کے نبی تھے جن کا نام شمویل آتا ہے یا سموئیل علیہ السلام، ان کے پاس یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بس بہت ہو گیا، بس اب ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے لیے بس اب ایک امیر مقرر کر دیں۔ تو اس پہ وقت کے نبی جو تھے جانتے تھے ان کو، ٹھیک ہے، بس ہمارا بھی حال ان سے بہتر نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اچھا دیکھ لو بھائی، تب تم کہہ رہے ہو جہاد کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے واضح مطلب تمہارے لیے امیر مقرر بھی کر دیا جائے اور حکم بھی آ جائے اور تم پیچھے بھاگ جاؤ۔ انہوں نے کہا ایسی کی تیسی ہے، یہ ہمیں اتنا انہوں نے تنگ کیا، ہمیں گھروں سے بے دخل کر دیا، ہمارے بیوی بچوں کو جو ہے نقصان پہنچایا، ہم نہیں چھوڑیں گے، ایسی کی تیسی۔ لیکن ہوا وہی جو کہ ان کا خدشہ تھا، جب حکم آیا تو پھر اکثریت جو ہے وہ ٹھیک ہے جی وہ پیچھے رہ گئی۔ تو یہ واقعہ اس طرح سے تھا کہ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے امیر مقرر کرتے ہیں، تو امیر پھر انہوں نے دعا کی حضرت شمویل علیہ السلام نے، تو ایسا ہی ہوا کہ وہ جو تھے طالوت جو تھے وہ اس وقت اپنے وہ گدھے ڈھونڈنے نکلے تھے، تو وہ کہیں ان کا خیمہ تھا اس کے قریب سے گزرنے لگے، تو ان کو ادھر ہی وحی آئی کہ جو اس وقت خیمے کے باہر ہے وہی ان کا امیر ہے۔ جب وہ دیکھے تو وہ دیکھا تو انہوں نے طالوت تھے، انہوں نے بلایا، ان کو ممسوح کیا، مسح کیا ان کے سر پہ، اور ان کو یہ بتایا کہ آپ امیر کے طور پہ مقرر کر دیے گئے اللہ کی طرف سے۔ خیر جب ان کو امیر مقرر کر دیا تو وہی جو قوم تھی وہ تو آپ بتایا کس طرح کی قوم تھی، انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے، یہ تو غریب آدمی ہے، وہ تو ایک عام سے گڈریے تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں مانتے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھو اس میں تمہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے تم پہ فضیلت دی ہے، ایک تو یہ بات، دوسری بات ہے تم دیکھو تو صحیح کہ علم اور جسم میں تم سب سے زیادہ ہے، جسامت بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دی اور علم بھی سب سے زیادہ دیا، اور واقعی وہ بہت علیم اور بڑے وائز انسان تھے، اور بڑے جنگجو بھی تھے، ان کا قد کاٹ بھی بہت تھا۔ خیر انہوں نے نہیں مانا تو پھر اللہ نے پھر شمائل علیہ السلام نے اللہ سے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ یہ کچھ نشانی مانگ رہے ہیں، تو وہ پھر نشانی یہ ہوئی کہ وہ تابوت سکینہ جو کہ ایک تابوت تھا، ایک باکس تھا، اس کے اندر تبرکات تھے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی پڑا ہوا تھا، اس کے اندر کچھ من و سلوہ بھی تھوڑا بہت تھا، تو اس طرح کے تبرکات تھے، یہ ان کو بڑا عزیز تھا یہ باکس۔ لیکن جب ان کا مسئلہ ہوا، جب یہ غلامی کے میں گئے تھے مالکہ کے دوبارہ سے، تو وہ کہیں کھو گیا تھا۔ تو یہ بیسیکلی ہوا اس طرح سے کہ جس جگہ پہ جس کسی گاؤں میں وہ موجود تھا
وہ وہاں پہ کوئی جو ہے مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. اللہ نے بہرحال فیصلہ کر دیا تھا کہ اب واپس یہ ان کو دلانا ہے. تو انہوں نے نا وہ بیل گاڑی پہ رکھا اور اسے چھوڑ دیا. وہ بیل گاڑی جو ہے فرشتے پھر لے کے جو ہے ان کے گھر کے سامنے آ گئے, اور اس طرح وہ تابوت سکینہ بھی ان کو مل گیا, جس سے اگین ان کی ذرا وہ ہمت بند گئی, اور پھر جو ہے یہ ان کو تسلیم کرنے میں بھی آسانی ہوگی کہ یہ ہمارے امیر ہیں. جب امیر مقرر ہو گئے آگے, پھر وہ لڑائی کے لیے گئے, اور پھر وہ جو طالوت ہیں انہوں نے ان کو امتحان بھی لیا ان کا کہ سامنے جو ہے ایک یہ چشمہ آ رہا ہے, نہر آ رہی ہے, اب اس سے کوئی پانی پیے گا تو وہ میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, جس نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا. اصل میں وہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے, کیونکہ تنازع فی الامر بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بھی اسلام کا جو تصور اجتماعیت ہے اس کے اندر امیر کی بڑی امپورٹنس ہے کہ امیر کی اطاعت ہو. تو اب صحابہ کرام کو یہ چیز سکھائی گئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ایک ہارڈ وے میں, مطلب ان کو غزوہ احد میں شکست سے دوچار کیا اللہ تعالیٰ نے, اور اس وجہ سے ان کو پتہ چلا کہ کتنی امپورٹنٹ یہ بات ہوتی ہے. اب وہ ہم پڑھیں گے آگے سورہ آل عمران میں, لیکن ان کو جو ہے ان کے امیر نے پہلے سے ٹیسٹ کر لیا. اب وہاں پہ اکثریت نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا, تھوڑے بہت رہ گئے. تو پہلے جب حکم آیا تو اس وقت اکثریت نکل گئی تھی, جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے ان میں بھی اکثریت نکل گئی. تو اب بہت ہی قلیل گروہ, ایک چھوٹا سا گروہ رہ گیا, جو کہ پھر بعد میں جانا تھا, انہوں نے لڑائی کرنی تھی. اور وہ پھر بڑی خوبصورت ایک دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ربنا افرغ علینا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. جب انہوں نے دیکھا جالوت اور اس کے لشکروں کو, جالوت تو خود بھی بہت بڑا تھا, دیو ہیکل تھا, اس کے لشکر بھی بہت بڑے تھے, اور زرہ میں لیس تھے, ان کے پاس یہ نہتے تھے, اتنے ہتھیار بھی نہیں تھے. تو خیر اللہ تعالیٰ نے پھر وہ دعا سنی, اور بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہوا. وہ پڑاؤ ڈلا ہوا تھا وہاں پہ, بائبل کی بڑی تفصیلات ہیں اس کے اندر, بڑی انٹرسٹنگ یہ مارکا ہے کہ وہ پڑاؤ ڈلا ہوا تھا وہاں پر. اور جالوت جو تھا اس نے فیصلہ کیا کہ میں خود سامنے آؤں گا. پہلے وہ پتا کہ جنگ ایسے ہوتی تھی, ڈوئلز ہوتے تھے پہلے, ایک بندہ وہاں, اب تو آپ نے طور الغازی اور اس میں بڑا کچھ دیکھا ہے, تو وہ سامنے جناب دو لڑائیاں کرتے تھے, پھر آہستہ آہستہ جو ہے پھر آگے بڑھتی تھی. تو اب وہ جالوت نے کیا کیا کہ اپنے وہ بڑے بڑے جو کمانڈرز ہیں ان کو بھیجنے سے پہلے وہ خود ہی آ گیا. انہوں نے کہا جی آؤ, میں اکیلے ہی کافی ہوں, آؤ میرے سامنے کوئی آتا ہے. اب اس وقت طالوت جو تھے وہ سامنے نہیں آ رہے. طالوت نے روکا ہوا ہے لوگوں کو, کچھ لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں, وہ کہتے نہیں. اب کچھ دن گزر گئے تھے, وہ روزانہ آتا تھا, جالوت آ ہی کہتا تھا کہ کہاں ہیں تمہاری وہ جنتیں جن کی تم بات کرتے ہو, کہاں ہے تمہارا وہ خدا جن کے بارے میں تم کہتے ہو تم اس کے چہیتے ہو, آئے کوئی مائی کا لال میرے سامنے لڑائی کرے. اس طرح کر کے وہ نا آگے, مطلب میں محاورہ آپ کو وہ بتا رہا ہوں. تو اس طریقے سے کچھ دن گزرے تھے کہ اس دوران ہوا یہ کہ داؤد علیہ السلام حالانکہ اس فوج میں شامل نہیں تھے, ان کے بھائی تھے, 12 ایک بھائی تھے ان کے, تو وہ لڑائی میں تھے, کچھ اس فوج میں بھی تھے. تو ان کے والد نے کھانا دینے کے لیے بھیجا تھا. داؤد علیہ السلام جو تھے اس وقت تو ینگ تھے بالکل, اور وہ کھانا دینے کے لیے آئے تھے یہاں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے یہ آتا ہے اور آ کے روزانہ للکارتا ہے اور ان میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا, تو ان کی غیرت جو ہے وہ جاگ اٹھتی. ان کے جاتے ہیں طالوت کے پاس, کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس سے لڑائی کروں. تو اس میں وہ کہتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ تم اس سے لڑائی کیسے کرو گے, تم نہیں لڑائی کر سکتے اس سے. تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا شیر کا بھی مقابلہ کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے جی, اور جو اللہ مجھے شیر سے بچاتا ہے نا تو وہ ان سے بھی بچا لے گا. تو ان کی یہ بات سے وہ بڑے متاثر ہوئے کہ یہ بندہ جو ہے یہ پیور ایمان والا ہے, اور بڑے خوش ہوئے. اپنی ان کو زرہ بھی دی اور تلوار بھی دی اپنی کہ جاؤ ٹھیک ہے لڑائی کرو. اور یہ پھر وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ تاریخ انسانی کے جو بڑے بڑے ہوئے ہیں اس طرح کے مارکے, جو ڈوئلز ہوئے ہیں, ان میں سب ٹاپ میں یہ ایک شمار ہوتا ہے. کہ یہ جس کی ڈپکشن یہاں پہ آپ کو بیک گراؤنڈ پکچر میں نظر آ رہی ہے کہ وہ انہوں نے وہی گلیل سے ایک بس مارا ہے اس کو, باقی وہ زرہ اس نے پہنی ہوئی تھی پوری جالوت نے, اس کے سر پہ لگا, وہ نیچے گرا اور بھاگتے ہوئے گئے اور اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا. اور اس طرح جو ہے پورے کا پورا لشکر جو ہے اس نے ہتھیار پھینک دیے, بغیر لڑائی کے ہی یہ مارکا یہ جیت گئے. یہ ان کا یہ پہلا عظیم مارکا تھا, اور اس کے بعد ان کی پہلی خلافت راشدہ اسٹیبلش ہوئی. اس کے پہلے فرمانروا طالوت خود بنے, 16 سال تک انہوں نے حکومت کی. پھر انہی کے داماد بنے داؤد علیہ السلام, اور داؤد علیہ السلام کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی, اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام. یہ 96 ایئرس کی ان کی خلافت راشدہ ہے. یہ سارا واقعہ یہاں پہ بیان کیا گیا. اس کے اینڈ میں جو بات کی گئی وہ بڑی خوبصورت ہے کہ جہاد کی حکمت کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے دفع نہ کرتے رہتے تو اس دنیا میں فساد ہی فساد برپا ہو جاتا. اللہ نے بتایا کہ کیوں جہاد ضروری ہوتا ہے, مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں. وہی
وہ سمجھا رہے ہیں نا کہ دیکھو کیوں ضروری ہے، کہ دیکھو اگر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے جو مجاہدین ہیں ان سے اگر دوسرے لوگ جو ہیں کفر کے جو لوگ ہیں ان کو ختم نہ کریں تو دنیا میں تو بہت فساد برپا ہو جائے، تو اس کی صفائی کے لیے ضروری ہے یہ جہاد۔ اس کے بعد پھر انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین ہے، اس بات کی وضاحت آ جاتی ہے کہ حق واضح ہو چکا ہے، اب اللہ کسی کو زبردستی عمل پر گامزن نہیں کرے گا۔ یہ بات اللہ نے واضح کر دی کہ دیکھو اب مسلمانوں کو کہہ دیا کہ جہاد کا مقصد زبردستی کسی کو مسلمان کرنا نہیں، جہاد کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ کیا ہے؟ کفر کے فتنے کو ختم کر دینا۔ اور کفر کا فتنہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے طے کیے گئے احکامات کے علاوہ اور احکامات کے مطابق دنیا چلے، یہ کفر کا فتنہ۔ اس کو ختم آپ نے کر دیا، نیچے کوئی غیر مسلم رہنا چاہتا ہے غیر مسلم رہے، وہ جزیہ دے، بس اس کو جزیہ پے کرنا ہے، مسلمانوں کو جیسے ٹیکس، مسلمانوں کو جیسے وہ زکوٰۃ پے کرنی ہے اس کو جزیہ پے کرنا ہے، اور وہ پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگی، یعنی وہ مسلمان اس کو پروٹیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ اسٹیبلش کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کوئی لین دین نہیں، کوئی دوستی نہیں اور کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ آیت الکرسی بھی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ، اور آیت الکرسی ایک طرح سے جو ہے وہ توحید فی الصفات کو ایکسپلین کرتی ہے، کہ وہاں پہ واضح کر دیا کہ جتنے بھی جو کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں عقیدے کے اعتبار سے ان سب کو جو ہے ایڈریس کر دیا گیا اس عظیم آیت کے اندر۔ اگین اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک دن ابی بن کعب جو تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے، تم بتاؤ کہ سب سے بہترین عظیم ترین آیت کون سی ہے قرآن میں؟ تو انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس علم کو مبارک کرے، تمہیں مبارک ہو یہ علم۔ واقعی یہی بات ہے کہ عظیم ترین آیت ہے یہ قرآن مجید کی۔ اور بھی امام بہقی نے اس حوالے سے بتایا کہ جو بھی نماز کے بعد سے پڑھ لیتا ہے تو اگلی نماز تک اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ پروٹیکشن کے لیے جتنے بھی شیاطین من الانس اور جن ہیں ان سے پروٹیکشن کے لیے اس آیت کا ورد بڑا ضروری ہے۔ تو خیر آیت الکرسی میں واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور بتا دیا گیا کہ اللہ کے اذن کے علاوہ شفاعت نہیں ہے، اللہ کا اذن ہوگا تو شفاعت کا فائدہ مند ہوگی، ورنہ شفاعت فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ نے بتا دیا کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہتا ہے، اسے کوئی تکان لاحق نہیں ہوتی ہے۔ یہ سارے حقائق بیان کر دیے گئے کیونکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ لا اکراہ فی الدین، اب دین میں کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاد نہیں کرنا، لوگوں نے اس آیت کی بنا کر اب جہاد ختم ہو گیا جی، تو پھر تو مطلب اپنے پاس سے یہی تعویل ہے جو لوگ کرتے ہیں، حالانکہ یہاں پہ یہ بات تو کی نہیں جا رہی، اتنا پیچھے واضح حکم آنے کے بعد ایک دم تو نہیں اللہ تعالیٰ سے چینج کر دیں گے۔ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کسی کو پرسنلی آپ زبردستی نہیں کریں گے، اور یہی بات تھی۔ آپ دیکھیں کہ دور خلافت راشدہ میں بھی اور بعد میں بھی بڑے بڑے علاقوں پہ مسلمانوں نے حکومت کی، وہاں پہ 10% لوگ مسلمان تھے، باقی 90% آبادی جو ہے وہ غیر مسلم رہی، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا، یہ دین کا اساس نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات بیان کیے ہیں کیونکہ حق واضح ہو چکا۔ اب ظاہر بات ہے جو حق قبول کرنا چاہے گا وہ حق قبول کر لے گا۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا ایک ایسے شخص کا کہ جس کے سامنے حق پیش کیا گیا، اس کو سمجھ بھی آ گیا کہ یہ حق ہے، پھر بھی اس نے نہیں قبول کیا۔ یہ کون ہے؟ نمرود۔ یہ عظیم واقعہ ہے، نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کو جو عظیم مکالمہ ہوا تھا۔ نمرود نے ایک دفعہ بلایا ابراہیم علیہ السلام کو اور کہا کہ اچھا کون ہے، تو کون سا ہے تمہارا رب؟ یہ بیسیکلی وہ بتانا ہے، وہ یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا اپنے درباریوں کے اوپر کہ یہ جو ہے رب کوئی چیز نہیں ہوتی، اور میں ہی سب سے بڑا جو ہے یہاں پہ رب ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو پھر ظاہری بات ہے وہ نبی ویسے ہی حکیم ترین انسان ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی تو شان ہی نرالی ہے، وہ تو اس طریقے سے ضرب لگاتے ہیں کہ پھر انسان کہیں نہیں رہتا۔ تو وہی جو ہے وہ اس کے دربار میں پہنچے اور کہا کہ میرا رب تو وہ ہے۔ اب یہ بیسیکلی اس نے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا ٹریپ کیا ہے اسے، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا لو جی یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے راہ چلتے ایک بندے کو پکڑا، اس کو سولی چڑھا دیا، اور ایک کو جو ہے ڈیتھ سینٹینس اس کا ایشو ہوا تھا اس کو فری کر دیا، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس پہ پھر ابراہیم السلام نے کہا اچھا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اگر سمجھتا ہے کہ تو رب ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو فبہت الذی کفر، تو اپنے کفر کے اندر مبہوت ہو گیا، یعنی اس کو اس وقت اس کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ اس وقت اس کو بالکل کلیئر ہو گیا کہ واقعی وہ رب نہیں ہے، رب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ بات اس کو سمجھ آ گئی، لیکن پھر بھی اس نے نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ لیکن دو اور واقعات بیان کیے، ابراہیم علیہ السلام کا ہی اپنا واقعہ بیان کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے کہا اللہ تعالیٰ
تو کیسے جو ہے مردوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں کہ اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو اس پہ ابراہیم السلام نے کہا ہاں ایمان تو ہے، لیکن ذرا دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو اللہ نے پھر ان کو کہا اچھا ایسا کرو کہ کچھ پرندے لو، انہوں نے پرندے لیے، ان کو مانوس کیا اپنے سے، کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو ذبح کرو، انہوں نے ذبح کیا، 4-5 مختلف قسم کے پرندے لیے، ان کو اپنے مانوس کر کے پھر ذبح کیا، قیمہ سا بنایا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیا، اور اللہ نے پھر ان سے کہا کہ اب ذرا پکارو ان کو، جب پکارے تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ دوبارہ سے پیسز جو ہیں جڑے اور وہ پرندے بن کے ان کے پاس آ گئے۔ اس سے ان کو اللہ نے وہ دل کا اطمینان دلوایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کرے گا۔ یہی اسی طرح کا سوال حضرت عزیر علیہ السلام نے پوچھا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہم نے شاید کل نہیں ہوا تھا اس کا، ان کا ذکر، یہ بہت عظیم پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے۔ جب یہ بخت نصر کا حملہ ہوا تھا ان یروشلم کے اوپر، اور اس نے بہت زیادہ یہودی قتل کیے تھے اور کئی لوگوں کو کیپٹیو بنا کے لے گیا تھا، اس وقت جو ہے یہ عزیر علیہ السلام بھی ان کیپٹیوز میں شامل تھے جن کو وہ لے کے جا رہا تھا بابل۔ راستے میں کی اپنے آپ کو یہ چھڑا کے نکلے ہیں، واپس آئے ہیں اور یروشلم کو دیکھا ہے، وہ منظر ان کے سامنے تھا کہ کوئی چھت جو تھی وہ سلامت نہیں تھی، اس نے پورا یروشلم مسمار کر دیا تھا، تو وہ چھتوں کے بل بستی پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اللہ سے کہا اللہ تعالیٰ تو اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر 100 سال کے لیے موت ان کے اوپر طاری کر دی۔ دوبارہ جب اٹھایا تو اس وقت یہاں کی کایا پلٹ چکی تھی، یہ دوبارہ سے آباد ہو چکا تھا اور ہیکل کی بھی تعمیر شروع ہو چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کیسے ہوگا۔ تو انہوں نے بھی جب ان کے سامنے یہ مشاہدہ ہوا تو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو تسلیم کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا دیتے ہیں، لیکن جو تسلیم نہیں کرنا چاہتا وہ سمجھ کے بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن یہ بات ہے کہ اب حقیقت واضح ہو چکی ہے، اب زبردستی کسی سے نہیں کی جائے گی۔ آگے جو ہے اللہ بیان فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس کا اجر 700 گنا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ جہاد میں خرچ کرنا، خاص طور پہ یہ پرٹیکولر ہے۔ یعنی ایک تو ہے کہ ویسے آپ خرچ کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، جو بھی ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو آپ دیتے ہیں، یہ ہے انفاق۔ لیکن اب انفاق فی سبیل اللہ خاص طور پہ آتا ہے تو یہ پھر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، وہ جو جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے جو آپ مال خرچ کریں گے اس کا بہت زیادہ اجر ہے، وہ 700 پلس یعنی اس کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کے بعد احسان نہیں جتاتے اور لوگوں کو دکھ نہیں دیتے، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے یاد رکھیں، کسی کو آپ نے کسی پر احسان کیا اور بعد میں اسے جتلائیں آپ، یا پیسے دیے آپ نے احسان کے طور پر پھر جتلائیں، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایسے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے صدقہ جس میں دکھ دیا جائے صدقہ نہ دینا ہی بہتر ہے، اور احسن طریقے سے معذرت کر لینا ہی بہتر ہے۔ جو لوگ احسان جتانے کے لیے اور دکھ پہنچانے کے لیے اور دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو ان خرچ کرنے کی مثال ایک ایسی چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو اور جس پر ہلکی سی بارش پڑے اور وہ ختم ہو جائے، جیسے اس کو کوئی ثبات نہیں ہے، اس لیے ایسا خرچ کرنا فائدہ مند نہیں ہے۔ ہاں جو لوگ اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے پھر خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے کہ بڑا ہی زرخیز خطہ زمین ہے جس پہ بارش برستی ہے تو خوب پیداوار ہوتی ہے۔ یعنی اتنا زرخیز علاقہ ہے وہ کہ تھوڑی سی بھی بارش ہو جائے تو وہ خوب اپنے پھل لاتی ہے۔ تو یعنی ان کا جو خرچ کرنا ہے، بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے فروٹس اس کو ملیں گے انشاءاللہ۔ ایک بوڑھے کی مثال دی گئی کہ جس کے بچے چھوٹے تھے، یعنی شادی شاید لیٹ ہوئی ہو بابا جی کی، تو اس کے بچے چھوٹے تھے اور وہ بہت بڑا ہو گیا ہے اور اس کے پاس ایک ہی باغ ہے جہاں سے وہ کمائی کرتا ہے۔ اب وہ باغ ختم ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا اس کا حال؟ اب وہ دوسرا کام تو کرنے جو کا ہے نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اس شخص کا حال ہوگا کہ جب اللہ کے سامنے وہ پیش ہوگا، جب سب سے زیادہ اس کو ضرورت ہوگی ان اعمال کی، وہاں پہ یہ اعمال اسے نہیں ملے گی، کیونکہ جو دکھاوے کا عمل ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کو اچھی چیز دو، جو خود دل سے اٹھ جائے وہ نہ دیا کرو، اور شیطان جو ہے یہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور فحاشی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے بخشش و فضل کا وعدہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو تم نے وہ چیز خرچ کرنی ہے جو دل سے اتر گئی۔ اکثر ہم کرتے ہیں نا کہ جناب جو کپڑے پرانے ہو گئے نا، جو دل سے ویسی وہ دے دو یار اس کو، ٹھیک ہے وہ دے دینا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ دل میں کوئی بڑا ہی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ بڑا عظیم کام کر رہے ہیں۔ وہ دو جو تمہیں پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا ہے تو وہ دو جو تمہیں پسند ہے، ایسی چیز جو ہے اللہ کو نہ دو جو تمہارے دل سے اتر گئی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے وقت کو بھی اوقات کو جب اللہ کے دین کے لیے لگانا ہے تو سب سے جو بچا کھچا وقت ہے وہ اللہ کے لیے دیتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں جو بہترین وقت ہے وہ تم اللہ تعالیٰ کو دو۔
صدقات کو ظاہر بھی کر کے دیا جا سکتا ہے اور چھپا کے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھپا کے دینا جو ہے زیادہ بہتر ہے۔ اگر مال خرچ کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ، اللہ کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے رہو، اس کا پورا پورا اجر جو ہے تمہیں ملتا رہے گا۔ تو یہ ہمارا آج کا کنکلوڈ ہوا۔ کچھ اہم آیات تھیں، اس میں میں نے آلریڈی اس کی تشریح آپ کے سامنے کر دی ہے، جیسے یہ جو تھی پہلا خطبہ ہم نے اس کو اچھی طریقے سے پڑھ لیا ہے۔ اس طریقے سے یہ جو قصاص کے حوالے سے بات تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، کہ یہ جو آیت ہے نا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے سمجھنے والو، جہاں پہ اللہ فرمائے نا کہ اے سوچنے والو، اولو الالباب، غور کرو، سوچو، وہاں پہ جو ہمارے ریسرچرز کو سوچنا چاہیے، اس میں کوئی بہت بڑی بات کی گئی۔ اگین یہ فلاسفی آف جو لا ہے اسلام کی، اس کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو آیت بڑا عظیم آیت تھی کہ قتال اور جہاد کی غرض و غایت کیا ہے، آخر کیوں کرنا ہے، وہ بیان کیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اور پھر جو ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی، اس میں اب یہ جو آیت ہے کتنی عظیم آیت ہے، کہ جس طرح اللہ نے جلال سے کہا تھا کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حکیم۔ اور هَلْ يَنظُرُونَ، یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، کہ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، کہ اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں اتر آئے، اور والملائکۃ، اور ملائکہ اتر آئیں، وقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا جائے، وَإِلَىٰ ترجع الامور، اور تمام امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ ہم اس کی تشریح پہلے کر چکے ہیں۔ تو یہ بہت ہی عظیم آیات ہے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، وہی بات ہے، ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو۔ تو یہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اچھا شیطان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ آپ کو فقر کا خوف دلاتا ہے۔ فقر دل کی کیفیت کا نام ہے، ورنہ رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، یاد رکھیں، جو آپ کا رزق ہے وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، جو آپ کو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ آپ کا کام رزق کا ہے ہی نہیں، رزق کمانے کی کوشش آپ کو کرنی ہے، یہ آپ پہ لازم ہے، لیکن رزق کی فکر کرنا یہ آپ کے اوپر لازم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ اصل ہمارا کام تو اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کے سامنے تسلیم و رضا کے ساتھ چلنا ہے، لیکن وہ ہم کرتے نہیں۔ تو جی اب ہم کچھ کوشچنز ہیں اگر تو لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ امید ہے آج کا بھی بڑا سیشن جو ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، کافی امپورٹنٹ ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ جی کچھ کوشچنز ہیں تو جی جی کثرت سے قسمیں بھی نہیں کھانی چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن بہرحال یہ جو ایک مطلب عام ہم کھا لیتے ہیں قسم، تو یہ اس کا کفارہ بہرحال لازمی نہیں ہے۔ قسم وہ ہے جس کو آپ نے باقاعدہ طور پہ جو ہے ایک طے کیا ہے کہ میں یہ کروں گا، یہ کام یا کروں گی یہ کام، تو پھر وہ جو اللہ سے آپ عہد کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو میں یہ کروں گا یا کروں گی، تو وہ بہرحال اس پہ کفارہ کا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی کثرت سے نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس پہ کفارہ لازمی نہیں ہے۔ جی ہاں یہ بات آپ کی ساری باتیں ویلڈ ہیں۔ اگین اصول یہاں پہ ہمیں پہلے ذہن میں یہ رکھ لینا چاہیے، اس لیے وہ پھر شکوک نہیں آئیں گے، اور وہ یہ کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہاں اب اس کی یہ طے کرنے کے بعد ہم اس کی ایک انٹلیکچوئل انکوائری کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو بات کی بالکل یہ سارے آرگومنٹس جو ہیں یہ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اسلام کا جو فلسفہ ہے اس کے اندر اس کے مطابق جب ہم دیکھیں تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ کیا چیز زیادہ بہتر ہے اس سے، کیا یہ والا حکم جو ہے اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا، یا اگر ہم یہ نہ رکھیں، مطلب ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے قتل ہی کرنا ہے، تو اس کا آؤٹ کم سوسائٹی کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اگر ہم یہ اسے کہتے ہیں پریگمیٹک اپروچ، یعنی کسی بھی جو ایکشن ہے اس کے نتائج سے اس کو پرکھا جائے، تو ہمارے پاس جو سب سے بہتر اپروچ ہوتی ہے اسلامک ایسپیکٹ میں وہ پریگمیٹک اپروچ ہی رہتی ہے، کہ دیکھا جائے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے تو یہ ہمیں بتا دیا کہ ایسا کریں، تو اس کا آؤٹ کم کیا ہوا،
اب ان سوسائٹیز کو ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے، اس کے اسٹیٹسٹکس ہمیں لینے چاہیے کہ جہاں پہ ایسا ہوا تو اس سے سوسائٹی کے اندر کیا پھر امپیکٹ ہوئے. ہمیں جو نظر آتا ہے، جو ہم فورسی کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ اس طریقے سے یقیناً یہ کچھ چیزیں تو رہ گئی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے بات کی کہ جی اب وہ اگر خود ہوتا تو کبھی نہ معاف کرتا، لیکن بہرحال اس کے ورثاء نے اس کی اچھا پھر اس کے جو ورثاء ہیں ان کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے، ظاہری بات ہے. ایک ان کا ایک عزیز جو ہے فوت ہوا ہے، تو اس طرح اگر ان کی کمپنسیشن ہو گئی ہے تو اس سے آپ دیکھیں گے سوسائٹی کے اندر وہ جو نفرتیں ہیں وہ کم ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک معاملہ سیٹل کر دیا، ان کے عزیز و اقارب نے جو ہے سیٹل کر دیا، تو ایک طرح سے جو ہے نا وہ چیز تھم گئی ہے. لیکن اگر واقعی اسے قتل کر دیا تھا تو ان کے بھی جو ورثاء ہیں یا وہ لوگ جو کہ اس قاتل کے جو ہے رشتہ دار ہیں یا اس سے قربت رکھنے والے ہیں، ان کے دل میں نفرت کی آگ تو جلتی رہے گی. ہو سکتا ہے کہ وہ پھر سکور برابر کرنے کی کوشش کریں. تو اس طریقے سے جو بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو آپ کو وہ اصول، وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ نقصان سے جو ہے وہ کم ہے، یعنی اس جو اسلامک جو لا ہے. لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں گے تو اس کا نقصان ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. تو یعنی یہ اس اینگل پہ سوچیں گے تو شاید وہ آپ کی جو ہے نا وہ سوالوں کا جواب ملے. تو بڑا لیکن اچھا سوال ہے اور یہ سوال ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اگین فلاسفی آف لا یہی ہے نا کہ آپ پیچھے اس کے فلسفے کو غور کرتے رہیں اور اس پہ بحث. بہرحال ہم اکثر یہ ایک غلطی کرتے ہیں، یاد رکھیں اس غلطی کو ہمیں دہرانا چاہیے. وہ پوری امت مسلمہ میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب ہم غیر مسلموں سے بحث کرتے ہیں یا مناظر کرتے ہیں، اب وہ اس طرح کے سوالات نہیں آ جاتے ہیں، اب ہم اس کے بعد پھر جواب دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں یہ بتا دینا چاہیے کہ دیکھیں آپ آرگومنٹ کھڑا کر سکتے ہیں، اس میں حتمیت نہیں ہوتی ہے. جہاں تک مسئلہ فیکٹس کی دنیا کا ہے وہاں پہ حتمیت ہوتی ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ فیکٹ کی دنیا ہے. یہاں پہ آپ حتمی فیصلہ دے سکتے ہیں. جہاں ویلیوز کی دنیا ہے نا وہاں پہ حتمی فیصلہ آپ دے نہیں سکتے. تو وہاں پہ بہرحال آپ کو جو ریفیوج ہے نا وہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون میں ہے. لیکن اس کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. پریگمیٹک اپروچ ایک اچھی اپروچ ہے جس سے آپ کسی بھی لا کو آپ سمجھا سکتے ہیں. جیسے آپ اکثر وہ غلام بانیوں والا جو ہے اس کے اوپر بڑے اعتراض کرتے ہیں غیر مسلم، تو اس کو وہی پریگمیٹک اینگل سے ہی آنسر کیا جاتا ہے. تو وہ زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم سکسیسفلی لوگ کر پاتے ہیں. اگر دیکھیں دنیا میں جو مناظرے کرتے ہیں وہ پریگمیٹک اینگل سے زیادہ اچھی طریقے سے ڈیفینڈ کر پاتے ہیں. لیکن اس کو حتمی نہیں ماننا چاہیے. اگر حتمی کر دیا تو آپ پھنس جائیں گے پھر، کیونکہ جیسے آپ نے بات کی آرگومنٹ بلڈ ہو سکتا ہے اس کے خلاف. ٹھیک بالکل. ہاں نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے معاف کر دیا تو وہ جو مر گیا ہے اگر اس کے پاس آپشن ہوتی ہے وہ کبھی نہ معاف کرتا. تو ہاں وہ اللہ تعالیٰ، یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے طے کیا تو اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی کچھ کمیاں رہ گئی ہیں وہ اللہ فل کر دیں، خود ہی طے کر دیں. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کمپنسیٹ کر دیں گے کسی طریقے سے. لیکن اس دنیا میں سماج کو چلانے کے لیے اللہ نے جو چیز دی ہے اس میں بہرحال حکمت ہی حکمت ہے. جی تو مرنا تو ہر ایک نہیں ہے نا، جو مرنے والا ہے وہ اس کی تو موڈیفائڈ ہے، اسے کیسے مرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر غالب آ گئی ہے تو وہ قتل ہو گیا اور رسول جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو. مرنا تو اس میں اس طریقے سے مرنا تو اس میں اللہ کی بالکل ایسی بات ہے. مرنا تو اللہ کے اذن سے ہی مرا ہے. وہ جس طرح مرنا تھا اس نے ویسے ہی مرنا تھا. لیکن اصل بات وہی ہوتی ہے کہ کیا سوسائٹی کے لیے بینیفیشل ہے اور کیا نہیں ہے. اینڈ آف دا ڈے آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عدل چاہتے ہیں، یا اس دنیا میں کیوس نہیں چاہتے، اس دنیا کے اندر فتنہ نہیں چاہتے، فساد نہیں چاہتے. اللہ نے فرمایا نا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو زمین اور خشکی اور تری میں فساد برپا ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے. عدل چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک ایسی سوسائٹی چاہتے ہیں جہاں پہ لوگ اصل وہ جو اپنا مقام ہے وہ پہچان سکیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کنسرن ہے اور یہ ہمارا ایمبیشن بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمبیشن بھی ایک ایسی سوسائٹی قائم کرنا ہی ہے. یہ ہونا ضرور چاہیے ایمبیشن. ٹھیک ہے، ہم قائم کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے یہ تو علیحدہ مسئلہ ہے، کیونکہ وہ شیطان تو لگا ہوا ہے دوسری طرف، تو وہ تو اپنا کام کر رہا ہے. تو بالکل یہ پوائنٹ ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں. جی اور کوئی کویسچن؟ سر آپ نے رامائن شروع کر دی اور تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا مثال
لیکن اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ برحال سیرت کو پڑھنا ہے، کچھ نہ کچھ قرآن کو پڑھنا ہے۔ اب یہ یارڈ سٹک ہے، یعنی آپ دیکھیں گے کہ یہ علماء سو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے تو یہ کیا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آج علماء سو کہے گا آپ کو کہ جہاز بات کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ کہیں گے بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی یہ کرتے رہے، صحابہ نے ساری زندگی یہ کیا، تو آپ کہہ رہی ہیں صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے۔ تو یارڈ سٹک تو ظاہر بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر ان کے بعد جو اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم جو ان کے راستے پہ چلے، تو ان کی شخصیت کے کانٹیکسٹ میں اس کی شخصیت کو دیکھ لینا چاہیے کہ کیا وہ واقعی وہی کر رہا ہے جو کہ انہوں نے کیا، یا اس کے برعکس کر رہا ہے۔ تو ایک تو یہ کسی حد تک آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، لیکن صحیح معنوں میں تو یہ کہ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن تو ایسی یارڈ سٹک ہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بندہ واقعی یہ عالم حق ہے یا عالم سو ہے۔ لیکن بہرحال ایک عام بندے کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی مشکل تھا جب تک ہم نے نہیں سیکھا تھا، وہ تو جب اللہ نے کرم کیا کچھ ہم نے سمجھ لیا تو دیکھ نظر اب تو نظر آ جاتا ہے کہ کون کیا ہے کدھر ہے، ٹھیک۔ تو یہ بالکل بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور ہم نے بات کی ہے نا کہ دیکھیں اسٹیٹ اگر کر رہی ہو یہ کام تو پھر تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے احکامات جب نافذ ہو رہے ہیں، اصل مقصد کیا ہے، اس وقت تک لڑائی کرنی ہے جب تک کہ اللہ کے حکم نافذ نہیں ہوتے۔ اللہ کے احکامات نافذ ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن وہ کیونکہ اللہ کے احکامات نافذ نہیں کر رہی نا اسٹیٹ تو نہیں ہوتے، آپ کہیں کہ حکومت، اسٹیٹ میں تو آپ بھی ہیں، آپ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں نا۔ مجھے بتایا نا کہ ماڈرن اسٹیٹ کو سمجھنا ہے ہم نے۔ ماڈرن اسٹیٹ کے اندر کانسٹیٹیوشن از دی سوشل کانٹریکٹ، آپ بھی اس کانٹریکٹ میں ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اب اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر یو ہیو دا مینس کہ آپ ان کو اس کام کے اوپر چیلنج کر سکتے ہیں۔ اس کے ایک تو کانسٹیٹیوشنل ویز ہیں جو کانسٹیٹیوشن نے طے کیے ہیں، وہ سارے ہم اپنائیں۔ پھر اس کے علاوہ وہ راستے بھی ہیں، ایجوٹیشن کا راستہ بھی ہے جو آپ باہر جا کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، ان کے اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں۔ اگین یہ آئین آپ کو رائٹ دیتا ہے، پوری دنیا میں رائٹ دیتا ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کرنا ہے اور ہمیں اس پہ آواز اٹھانی ہے، اپنی جو حکومت ہے اس کو اس حوالے سے بتانا ہے کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں، اس کے بغیر ہماری نجات نہیں، یاد رکھیں، کیونکہ یہ ہماری کامن رسپانسبلٹی ہے۔ اگر حکومت نہیں کر رہی تو ہم سب اس کے اوپر گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے۔ تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں ان کو کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، جس طرح کشمیر کے اندر یہ ہو رہا ہے، آپ کے پاس ریسورسز ہیں، یہ کریں، اس کو نہیں کر رہے تو بہرحال ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں گے، ٹھیک ہے، ریکارڈ کروائیں گے، اور جو بھی جیسے میں بتایا آپ کو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اور جو اوینیوز ہیں آپ کے پاس، وہاں جا کے چیلنج کریں آپ ان کو۔ ایکٹ آف دا گورنمنٹ ہے نا، اس کو چیلنج کریں، ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں آپ۔ تو یہ شعور ہم بیدار کرنا چاہتے ہیں جو انفارچونیٹلی نہیں ہے۔ اچھا اگر ویسٹ میں جائیں تو ان سوسائٹیز میں یہ شعور ہے، آپ دیکھیں عام سا بندہ بھی ہوگا نا، مطلب کوئی بھنگی بھی ہوگا، وہ شرابی بھی ہوگا، اسے اپنے رائٹس کا پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ رائٹ ہے، کوئی نہیں مجھے چھیڑ سکتا۔ آپ اسے چھیڑے ہوئے دیکھیں کسی کو ایسے جا چلتے کسی بندے کو، آپ جناب پولیس والا آئے نا تو چلو جی ہم تمہیں لے کے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کدھر، پہلے وارنٹ دکھاؤ مجھے۔ یہاں پہ کیا ہے، ہلکا سا کوئی بندہ کہتا ہے چل، بے شک پولیس کی وردی اس نے نہ بھی پہنی ہو، بندہ کہتا ہے چلو، ساتھ چل پڑتا ہے کیونکہ رائٹ، کانسٹیٹیوشنل رائٹس نہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں جو ہے ذریعہ بات فائٹ کرنی ہے، فائٹ کا راستہ میں جیسے میں نے بتایا آپ کو وہ اپنائیں، اور یقیناً ہمیں کرنا ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ ٹھیک جی نہیں، اسلام تو بالکل اجازت دیتا ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے نا کہ کفر کا فتنہ بڑا مسئلہ ہے، اس کے جو آپ ایجیٹیشن کریں گے
اس سے جو حالات خراب ہوں گے وہ چھوٹا مسئلہ ہے۔ ہاں جو ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ جو خام خام میں جسے کہتے ہیں نقصان ہو کسی کا، جیسے جلاؤ گراؤ یا پھر کوئی مطلب جو جو نیشنل جو ہے املاک ہیں ان کو خراب کرنا، اس کے بغیر اگر وہ واقعی ضروری ہو جائے، میدان جنگ کے اصول تو ہی ہوتے ہیں نا کہ واقعی ضروری ہو جائے تو وہ جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے، خام خام میں اس کو آپ کر رہے ہیں تو آپ اسٹیٹ کی جو پراپرٹی اس کو خراب کر رہے ہیں، اسٹیٹ آپ کی بھی ہے، میری بھی، ہم سب کی ہے، تو یہ تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ایجوٹیشن کرتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں حکومت کو تو کیوں نہیں، مطلب حکومت جو ہے وہ کوئی یہاں پہ ٹھیکیدار تو نہیں ہے، بھائی کانسٹیٹیوشنلی آپ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اس پہ اسٹینڈ لینا چاہیے، آپ نہیں لے رہے تو ہم کھڑے ہوں گے، یہ ہمارا رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے۔ بلکہ عمرانی معاہدے اگر آپ پڑھیں صحیح معنوں میں، یہ اگر آپ پڑھیں نا، یہ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس آپ پڑھیں، یا آپ یہ جو ڈکلیریشن آف یہ جو ہے سٹیزن، وہ جو ہے فرینچ جو کانسٹیٹیوشن کا وہ ہے رائٹس آف سٹیزن اینڈ مین پڑھیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر حکومت جو ہے ایسا نہیں کرتی ہے، اس کے بریچ کرتی ہے اس کانٹریکٹ کا، تو اٹ از اے سیکرڈ ڈیوٹی، یہ ایک مقدس ڈیوٹی ہے، یہ مقدس ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ کو یو ہیو ٹو انشور کہ وہ کام کریں گے۔ تو وہ ہوتے کون ہیں؟ آپ کو کہنے والے جی یہ صحیح نہیں ہے، یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، یہ عین اسلام کے مطابق، بلکہ یہی تو کسی زندہ سماج کی علامت ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی سماج، کوئی بھی سوسائٹی وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی پراسپرس جس کے اندر حکمرانوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو۔ دیکھ لیں آپ جتنی بھی بڑی بڑی امپائرز رہی ہیں، بڑی بڑی حکومتیں رہی ہیں، ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے۔ اچھا وہ چھوڑتے ہیں، آپ دیکھیں وہ اپنے حاکم کو چھوڑتے ہیں، حاکم کر کے تو دیکھیں کوئی دو نمبری۔ بل کلنٹن کے ساتھ کیا ہوا، ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں ٹرمپ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، وہ تو نہیں چھوڑتے، بس ہمیں بس یہ ہے کہ لوریاں جو ہے سناتے رہتے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے چپ کر کے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اور جو ہمارا راستہ صحیح ہے اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اگین میں نے بتایا نا کہ آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے جو لا کے ساتھ جو تعلق ہے جن کا، یو نو دا لا، یو نو دی سوشل کانٹریکٹ، آپ کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے اور اس پروسیس کو لیڈ بھی کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں جب جب وکلا نے لیڈ کیا صحیح معنوں میں تو واقعی اچھی چینج آئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب وہ ویسے ہی وہ لڑائی وڑائی کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، تو پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس چیز کو ہمیں سمجھنا جی۔ آبادی کو آگ میں جھونک دیا آنے کے بعد، جبکہ جن جو حکمران جو عامر مسلمان تھے انہوں نے وہاں کی مسلمان آبادی کو اسلام سے عمل کرنے کی کوئی جبکہ ٹیپو سلطان کی آبادی تو کیا ٹیپو سلطان کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ وہ سیاست سے کام لیتے اور اپنی ڈیفینیٹلی یہ تو چیز ظاہری بات ہے، ایسی ہے نا کہ وہ تو اس ٹائم اینڈ اسپیس میں جس سیٹنگ میں آپ ہیں آپ کو ان حالات کو دیکھنا ہے۔ اصول کیا ہے؟ اصول بڑا واضح ہے اور وہ ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، ہم وہ واقعہ پڑھ آئے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو سب سے پہلے انہوں نے ہارون کو پکڑا تھا نا، تم نے کیا کیا؟ تمہارے سامنے یہ کفر کا فتنہ نافذ ہو گیا نا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس پہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے اور ایک بڑا فتنہ پیدا ہو جانا تھا اگر میں مارا جاتا بیچ میں یا ان کو میں روکنے جاتا، ان کے پاس لوگ نہیں تھے، وہ جتھا بہت بڑا تھا سامری اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے۔ تو نیر منکر بالید کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ اور یہ سب کچھ۔ اور اس کے آداب یہ ہیں کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ اس منکر کو دبا سکتے ہیں، ریپلیس کر سکتے ہیں معروف سے، تو دین یو ہیو ٹو ڈو اٹ۔ ورنہ یہ آپ اسیس کریں گے، کم سے کم یہ تو ہونا کہ آپ بڑا منکر نہ آ جائے، یہ نہ ہو کہ جو چیز آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے بڑا منکر آ جائے، تو اس صورت میں جو ہے پھر یہ جائز نہیں رہتا یہ کام کرنا۔ تو یہ اس کی پوری فکر ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی یہاں پہ تو جو ہمارے رویے پروان چڑھے نا وہ یہ کہ بڑا بس چھوڑے گا نہیں، ہم تو بس 4-5 بندے جناب بندوق پکڑے گا بس ہم اڑا کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ علماء، میں اس دن ہمارے استاد ہی ہیں وہ بتا رہے، کہتے ہیں وہ خود وہ خطبے میں موجود تھے جس میں جناب وہ جو شعلہ بیان مولوی صاحب نا خطاب کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جناب اب تو ہم نے شام و عراق میں ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، ان کافروں کو، اور اب اتنا ذروب ہے وہاں مجاہدین کا کہ انہوں نے پیپر پہننے شروع کر دیے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہوں گے تو وہ نوجوان بیچارہ وہ ٹھیک ہے جی بس کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ چلے جاتے ہیں 10-10 بندوں کی ٹولیاں جو ہیں لانچ ہو جاتی ہیں، وہ اتنی بڑی فوج کشمیر میں کھڑی ہوئی ہے، اب یہاں پہ 10 بندے جا کے بیچارے کیا وہ جاتے ہیں بیچارے جان بھی دے دیتے ہیں اپنی،
تو یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے نوجوان نسل کے ساتھ. وہ جذبہ موجود ہے لیکن اس جذبے کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. اور یہ کس ایما پہ ہو رہا ہے, کن کے کہنے پہ, آپ سب جانتے ہیں. یہ سارے کا سارا جو فنڈ کیا گیا جہاد, اس کا ایک مقصد تھا مسلم سوسائٹیز کو ڈیسٹیبلائز کرنا اور اس جو پاور کو استعمال کرنا اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے. انہوں نے استعمال بھی کیا, روس کے خلاف کا سکسیسفلی استعمال کیا. اب ان کو تو خون لگ گیا ہے, وہ تو ان کو مزہ آتا ہے یہ کہ یار ان مسلموں کو استعمال کرو اپنے کاموں کے لیے. اس لیے باقاعدہ جو ہے سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں باقاعدہ جہاد کی تعلیم دی جاتی ہے, باقاعدہ امریکن فنڈڈ ہیں. اس وقت آپ دیکھ لیں کہ آئیسس کو کس نے کھڑا کیا تھا. آئیسس پورے کا پورا آئیسس کا جو اسٹرکچر ڈھانچہ بنانے والے وہ خود لوگ ہیں. اور باقاعدہ مسلمانوں کو پوری دنیا سے استعمال کیا. خلافہ آ گیا جناب, وہ بلیک فلیگز والے آ گئے. تو ہمارے لوگ اصل میں بس وہ سوچتے نہیں ہیں نا, استعمال بھی ہوتے ہیں. تو ان رویوں سے ہمیں باہر نکلنا ہے. جب تک کہ ہم شعوری طور پر اس اسٹرگل کو نہیں کریں گے وہ ہمارا فائدہ, ہم اپنی سوسائٹیز کو خود ڈسٹروائے کریں گے, جیسا کہ یمن میں ہوا, جیسا کہ شام کے اندر ہوا. تباہ ہوگی نا سوسائٹی. تو اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ بھی کوشش ہوتی رہی, آپ کو پتہ ہے. لیکن یہ کہ شکر ہے کہ یہاں پہ جو بچا کچھ رہ گیا ہے وہ بچا ہوا ہے ہمارے پاس. لیکن بٹ یہ جو رسپانسبلٹی ہے جو ہم کر رہے ہیں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر خاص طور پہ کانسٹیٹیوشنل آپ کے پاس راستہ ہے اس کو اپنانا ہے, سول ریزسٹنس کا راستہ اپنانا ہے. انشاءاللہ یہ سیف ہے, کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ کہ ہمیں وہ مارے پڑیں گی نا, ٹھیک ہے پڑ جائیں گی. باقی یہ ہے کہ جو ہے ہم اپنا کام تو کریں گے نا کسی حد تک. تو یہ ٹھیک ہے جی, کنکلوڈ کر لیں اسے. جزاکم اللہ خیر جی. آپ نے ثابت قدمی کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ جو ہے دوسرا سیشن بھی اٹینڈ کیا. ساری بات ہے, پورے پارے کو کور کرنا جو ہے ایک چیلنج ہوتا ہے ہمارا, لیکن کوشش میں کر رہا ہوں کوئی چیز چھوڑوں نہ, مطلب تقریباً. اور اس میں ہم یہ خلاصہ نہیں کر رہے بائی دا وے, ہم پورا تھرو آؤٹ دا جرنی ٹو دا قرآن کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آپ کا ساتھ رہے گا تو اس کو ہم پورا کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ, اور بہت کچھ آپ کے سامنے جو ہے چیزیں آئیں گی. جزاکم اللہ خیر.